ہاٹ فیلڈ، جس کا ہیڈ کوارٹر اور لیبارٹری ٹریس کرنے کے لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کو انتہائی صبر آزما جدوجہد کرنا پڑی۔ ہاٹ فیلڈ، جس کے قاتلوں نے عمران پر کامیاب قاتلانہ حملہ کیا اور عمران لاش میں تبدیل ہو گیا، کیا واقعی؟ دری جوانہ کی سابقہ دوست، جس پر کسی زمانے میں جوانہ جان دیتا تھا، ایک بار پھر جوانہ کے سامنے آ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ انتہائی دلچسپ اور حیرت انگیز سچویشن۔ واراک، ایک ایسا آدمی جس نے جوانہ اور جوزف دونوں کو بے بس کر دیا۔ کیسے؟ کیا وہ ان دونوں سے زیادہ طاقتور اور شاذور تھا؟ مادام یوشی، ہاٹ فیلڈ کے چیئرمین لارڈ تعمیری کی اکلوتی بیٹی، جس نے عمران کے سامنے کلمہ پڑھ کر اقرار کیا کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے اور عمران نے اس پر اعتماد کر لیا، مگر مادام یوشی، جو عمران اور اس کے ساتھیوں سمیت سینکڑوں فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر میں موجود تھی، کہ اچانک اس نے نیچے چھلانگ لگا دی اور دوسرے لمحے ہیلی کاپٹر عمران اور اس کے ساتھیوں سمیت ایک خوفناک دھماکے سے فضا میں ہی پھٹ گیا۔ کیا عمران اور اس کے ساتھی ہلاک ہو گئے؟ یوشی نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انتہائی حیرت انگیز سچویشن۔ مادام یوشی، ایک حیرت انگیز اور دلچسپ کردار، جس نے مسلمان ہونے کے باوجود عمران اور اس کے ساتھیوں کے خلاف انتہائی خوفناک سازش کی۔ کیوں؟ کیا مادام یوشی اپنی سازش میں کامیاب ہو گئی؟ کیا عمران اور اس کے ساتھی مادام یوشی کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے؟ ہاٹ اسپاٹ، وہ جگہ جہاں دراصل ہاٹ فیلڈ کا ہیڈ کوارٹر تھا، کیا عمران ہاٹ اسپاٹ کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا، یا بین الاقوامی تنظیم ہاٹ فیلڈ کے ہیڈ کوارٹر کو ٹریس کرنے کے لیے عمران اور اس کے ساتھیوں ٹائیگر، جوزف اور جوانہ کی ایسی جان لیوا جدوجہد جس میں قدم بقدم انہیں یقینی موت کا سامنا کرنا پڑا؟ لمحہ بلمحہ بدلتے ہوئے خونی واقعات، تیز سے تیز تر ہوتا ہوا جان لیوا ایکشن، مضبوط سے مضبوط اعصاب کو چٹھا دینے والا سسپینس، ایک ایسی کہانی جو یادگار حیثیت کی حامل ہے۔ تو پیش خدمت ہے ہاٹ فیلڈ کا تیسرا حصہ، ہاٹ اسپاٹ۔ عمران جیسے ہی دفتر میں داخل ہوا، میں اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے سرداور بے اختیار اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے آپ کیوں مجھے گناہگار کرتے ہیں؟ آپ کی مہربانی کم ہے۔ کیا آپ مجھے فوری طور پر ملاقات کا وقت دے دیتے ہیں؟ عمران نے سرداور کو اپنے استقبال کے لیے اٹھتے دیکھ کر سلام کرتے ہوئے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام۔ نہ جانے کیا بات ہے، جب بھی تم آتے ہو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اگر میں نے اٹھ کر تمہارا استقبال نہ کیا تو میں گنہگار ہو جاؤں گا۔ سرداور نے سلام کا جواب دیتے ہوئے مسکرا کر کہا اور پھر عمران سے بڑے پرجوش انداز میں مصافحہ کیا۔ یہ تو آپ کی محبت اور خلوص ہے جناب، ورنہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور سرداور بے اختیار ہنس پڑے۔ تم تو پتہ نہیں قابل ہو یا نہیں، میں نے تو اپنی بات کی ہے، سرداور نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا اور عمران ان کی اس خوبصورت بات پر بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ بہت خوب، اس کا مطلب ہے آج آپ کی طبیعت اور ذہن پوری طرح حاضر ہے، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ حاضر نہ بھی ہو تو تمہاری آمد کے بعد اسے مجبوراً حاضر کرنا ہی پڑتا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، تمہاری آمد میرے لیے بہار کے خوشگوار جھونکے کی طرح ہوتی ہے۔ اس خشک ماحول میں مسلسل دن رات کام کرتے کرتے میں تو بعض اوقات اپنے آپ کو بھی کوئی روبوٹ سمجھنے لگ جاتا ہوں، لیکن جب تم سے فون پر گفتگو ہوتی ہے یا تم آتے ہو تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں روبوٹ نہیں زندہ انسان ہوں، سرداور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، میں تو آپ کو حالی سائنسدان ہی سمجھتا رہا ہوں، آپ تو بہترین ادیب ہونے کی بھی خداداد صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایسا کریں، کچھ وقت نکال کر پاکیزہ ٹی وی کے لیے ڈرامے بھی لکھ دیا کریں، تو ٹی وی کے لاکھوں ناظرین کا بھلا ہو جایا کرے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور سرداور کہا مار کر ہنس پڑے۔ مجھے ٹی وی دیکھنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، ڈرامہ لکھنے کا وقت کہاں سے نکالوں، اور میرے ڈرامے کے کردار تو کسی نہ کسی ایجاد پر سائنسی تقریریں کرتے ہی نظر آئیں گے، سرداور نے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ جو کچھ ٹی وی پر دکھایا جاتا ہے اس سے تو بہرحال یہ تقریریں ہی بہتر ہوں گی، چلو ناظرین کو سائنس سے متعلق جدید ریسرچ کا تو علم ہوتا رہے گا، جبکہ ڈرامے دیکھنے کے بعد تو یوں لگتا ہے جیسے پاکیزہ میں شادی بیاہ، ہوٹل، خانہ بدوش، رشتے ناطے، فلیٹ، کوٹھیاں، کاریں، رکشے، اغوا، قتل ڈکیتی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ جس ڈرامے کو دیکھو انہی موضوعات کے گرد گھومتا ہی نظر آئے گا، عمران نے جواب دیا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ اب ڈراموں میں سائنس لیبارٹریاں دکھائی جائیں، سرداور نے ہنستے ہوئے کہا۔ جناب، وہ 1001 نئے سے موضوعات ہو سکتے ہیں، آخر باقی دنیا بھی تو ڈرامے پروڈیوس کرتی ہے، انہیں نت نئے موضوعات کہاں سے مل جاتے ہیں، عمران نے کہا۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ کہ آج اس طرح اچانک آمد کیسے ہوئی ہے، سرداور نے کہا۔ آپ ویسٹرن کارمن کے کسی سائنسدان لیونارڈ کو جانتے ہیں، عمران نے بھی سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ لیونارڈ، ویسٹرن کارمن، فوری طور پر تو یاد نہیں آ رہا، سرداور نے سوچنے کے اسی انداز میں کہا۔ اس کی حیرت انگیز نظریات کی بنا پر اسے پاگل سائنسدان کہا جاتا تھا، عمران نے کہا۔ ہاں یاد آ گیا، بالکل یاد آ گیا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، کم از کم 10-12 سال پہلے کی تو ضرور ہوگی، ایک سائنس کانفرنس میں اس کا مقالہ سننے کا اتفاق ہوا تھا، اس نے مصنوعی دوزخ بنانے کا آئیڈیا پیش کیا تھا، ایسی مصنوعی دوزخ جس میں انسانیت کے مجرموں کو ڈالا جائے اور وہ نہ مر سکے اور نہ زندہ رہ سکے، بڑا عجیب سا مقالہ تھا جس کا سائنسی طور پر کوئی تو سر پیر نہیں تھا، لیکن اس نے ایک بڑے زور و شور سے اسے پیش کیا تھا، اور ویسٹرن کارمن کے ایک بڑے سائنسدان نے مجھے بتایا تھا کہ یہ شخص کسی زمانے میں ان کے ملک کا بہترین دماغ تھا، لیکن پھر ہفتی ہو گیا اور اب اسے پاگل کہا جاتا ہے۔
لیکن چونکہ اس نے ویسٹرن کارمن کو اپنے ذہانت کے دور میں بے حد فائدہ پہنچایا تھا، اسی لیے اب بھی اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اس کا نام لیونارڈ پیٹرک تھا، شاید ایسا ہی نام تھا، لیکن اس کے بعد پھر کبھی ہی اس کا نام نہ سننے میں آیا اور نہ اس سے ملاقات ہوئی۔ لیکن تمہیں اس کے متعلق کیسے معلوم ہو گیا؟ سرداور نے کہا۔ مصنوعی دوزخ واقعی آئیڈیا ہوگا جسے بعد میں ہاٹ فیلڈ کا نام دیا گیا ہوگا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاٹ فیلڈ؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ پاگل سائنسدان لیونارڈ ایک یہودی کے ساتھ مل کر اس دنیا پر قبضہ کرنے کی غرض سے کام کر رہا ہے اور وہ کسی ایسی ایجاد کی تکمیل میں مصروف ہے جسے اس نے ہاٹ فیلڈ کا نام دے رکھا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے کیا کہہ رہی ہو؟ سرداور نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے انہیں مختصر طور پر اپنے دور پر ہونے والے حملے اور پاکیشیا میں ہونے والی تحریب کاری کے بعد ہاٹ فیلڈ کا نام سامنے آنے اور پھر اس کے ناڈا جانے اور آخرکار لارڈ کی موت اور پھر وہاں سے واپسی تک کے سارے حالات مختصر طور پر بتا دیے۔ سرداور انتہائی حیرت بھرے انداز میں یہ سب کچھ سنتے رہے۔ اوہ، انتہائی حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں تم نے۔ ویسے اگر واقعی اس نے یہ ہاٹ فیلڈ ایجاد کر لیا تو وہ پاگل یقیناً اس دنیا کے کروڑوں معصوم اور بے گناہ انسانوں کو جیتے جی جہنم میں دھکیل دے گا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ملک کی زمین کی تہوں میں موجود پانی یکلہت غائب کر دیا جائے، وسیع اور عریض سمندر کو بھاپ بنا کر اڑا دیا جائے؟ یہ تو ڈراموں اور افسانوں کی باتیں ہیں، حقیقی دنیا میں ایسا کیسے ممکن ہے؟ سرداور نے کہا۔ اور اگر کسی طرح ایسا ممکن ہو جائے تو؟ عمران نے کہا۔ پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر تو واقعی قیامت ہی برپا ہو جائے گی، دنیا کا تمام نظام یکسر درہم برہم ہو کر رہ جائے گا، سرداور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تنظیم ایک یہودی کی قائم کردہ ہے، گویا یہ یہودی مر چکا ہے، لیکن ظاہر ہے اس نے جن لوگوں کو اپنا نائب چھوڑا ہوگا وہ یقیناً یہودی ہوں گے، اور یہودیوں کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ وہ مسلمانوں کو اپنا مین دشمن سمجھتے ہیں۔ اس سے مجھے یقین ہے کہ جیسے ہی ہاٹ فیلڈ اس ہتھیار کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہوئی، اس کا پہلا شکار مسلم ممالک ہی بنیں گے، عمران نے کہا۔ یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن اس سلسلے میں تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ سرداور نے کہا۔ آپ نے ایک مدد تو کر بھی دی ہے کہ سائنسدان لیونارڈ کو کنفرم کر دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ صرف ایک آدمی کی بتائی ہوئی بات تھی جو غلط بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اور دوسری مدد آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ورلڈ سائنس آرگنائزیشن کے رکن ہیں، اور اس آرگنائزیشن نے گزشتہ 10 سالوں سے دنیا کے مختلف ممالک میں ایسے آلات نصب کیے ہیں جن کی مدد سے دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی خفیہ سائنسی لیبارٹری قائم کی جاتی ہے تو اس کا پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ بے شمار ایسی لیبارٹریوں کو ٹریس کر کے بین الاقوامی تحویل میں لیا گیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہاٹ فیلڈ کی یہ لیبارٹری بھی ان سے دور نہیں ہو سکتی۔ آپ چونکہ اس کے رکن ہیں، اسی لیے آپ اس سلسلے میں انہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس لیبارٹری کو ٹریس کرنے کے لیے کام کریں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیرت ہے، اس آرگنائزیشن کا رکن تو میں ہوں، لیکن اس کی ان تفصیلات کا علم تمہیں مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ آرگنائزیشن ایسا بھی کام کر رہی ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے تو اس کا کام صرف سائنس کانفرنسیں منعقد کرانا اور سائنس کی ترقی اور ترویج کے لیے بین الاقوامی سطح پر کام کرنا ہے، سرداور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جو کام آپ کے مطلب کا ہے اس سے آپ واقف ہیں، اور جو کام میرے مطلب کا ہے اس سے میں واقف ہوں۔ بہرحال ایسا ہے، لیکن اس سیکشن کو انتہائی خفیہ رکھا جاتا ہے تاکہ مجرم تنظیمیں اس کے خلاف کام نہ شروع کر دیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن اس کے لیے وہ کیا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں؟ ان کے پاس ایسے اختیارات تو بہرحال نہیں ہیں کہ وہ ازہدین لیبارٹریوں کو تباہ کریں یا ان پر قبضہ کر لیں، سرداور نے کہا۔ وہ ایسی لیبارٹریوں کو ٹریس کر کے متعلقہ حکومت کو اس سے آگاہ کر دیتے ہیں اور باقی کام وہ حکومت خود کر لیتی ہے۔ اس سے بنی بنائی لیبارٹری مل جاتی ہے، اس سے اور کیا چاہیے؟ عمران نے جواب دیا، اور سرداور نے اس طرح اس بات میں سر ہلا دیا جیسے اب بات ان کی سمجھ میں پوری طرح آ گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن میں کس سے کہوں؟ سرداور نے کہا۔ اب تو سیکرٹری آرگنائزیشن سے کہیں آگے ہیں، وہ آگے اس کے سیکشن کو انچارج کو حکم دیں گے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن اسے کیا کہوں کہ ہاٹ فیلڈ کی لیبارٹری ٹریس کریں؟ لیکن اگر انہوں نے تفصیلات پوچھی تو پھر انہیں کیا بتاؤں گا؟ سرداور نے کہا۔ آپ پہلے سائنسدان لیونارڈ کے بارے میں سیکرٹری سے تفصیلات معلوم کریں، اگر ان کے پاس اس کے بارے میں تفصیلات ہوئیں تو پھر انہیں کہیں کہ سائنسدان نے پوری دنیا میں کہیں ایک ایسی لیبارٹری قائم کر رکھی ہے جس میں پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہتھیار تیار ہو رہا ہے، تو پھر وہ خود ہی سائنسدان لیونارڈ کو ٹارگٹ بنا کر اسے ٹریس کر لیں گے، عمران نے کہا۔ اور سرداور کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے، جیسے وہ عمران کے اس بات سے 100% متفق نہ ہو، لیکن انہوں نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ ورلڈ سائنس آرگنائزیشن کے سیکرٹری ڈاکٹر ایمبروز سے رابطہ کروائیں، سرداور نے اپنے سیکرٹری سے کہا، اور ریسیور رکھ کر انہوں نے ساتھ ہی فون میں موجود لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا تاکہ سیکرٹری ڈاکٹر ایمبروز سے ہونے والی گفتگو عمران بھی سن سکے۔ تھوڑی دیر بعد ٹیلی فون کی گھنٹی باز اٹھی اور سرداور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سر، ڈاکٹر ایمبروز سے بات کریں، سرداور کے سیکرٹری کی مودبانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، میں ڈاکٹر داور بول رہا ہوں پاکیشیا سے، سرداور نے رابطہ قائم ہوتے ہی باوقار لہجے میں کہا۔ اوہ یس داور، میں ڈاکٹر ایمبروز بول رہا ہوں، فرمائیے۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ایمبروز، ویسٹرن کارمن کے ایک سائنسدان جناب لیونارڈ سے میری ایک بار ایک سائنس کانفرنس میں ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھ سے ایک سائنسی آئیڈیا پر تفصیلی بات چیت کی تھی۔ کیا آپ کے پاس ڈاکٹر لیونارڈ کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ وہ کہاں مل سکتے ہیں؟ سرداور نے کہا۔ سرداور، ڈاکٹر لیونارڈ پیٹرک تو 8 سال پہلے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے، انہیں ویسٹرن کارمن کے شہر کولان میں دفن کیا گیا تھا، میں نے خود ان کی تدفین میں شرکت کی تھی، دوسری طرف سے جواب دیا گیا، اور سرداور کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔
इमरान ने सरदावर के हाथ से रिसीवर झपटा और फिर होंठों पर उंगली रखकर उन्हें खामोश रहने का इशारा कर दिया। डॉक्टर एम्ब्रोज, ये आप क्या कह रहे हैं? थोड़ा अर्सा पहले उनसे मेरी मुलाकात क्रीमिया में हुई है। उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने खुफिया लेबॉर्ट्री कायम कर रखी है। तफसीलात पूछने पर वो टाल गए थे और आप कह रहे हैं कि वो हलाक हो चुके हैं। इमरान के मुंह से सरदावर जैसी आवाज़ निकली और सरदावर इस तरह आंखें फाड़कर इमरान की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें अपनी आंखों पर और अपने कानों पर यकीन ना आ रहा हो। ये कैसे हो सकता है? सरदावर, वो यकीनन कोई और साहब होंगे। 8 साल पहले उनके खबरात में उनके हादसे की तफसीलात छाया हुई थी। फिर वेस्टर्न गारमेंट में उनके एजाज़ में बाकायदा तकरीब भी मुनक्किद हुई थी। मैंने खुद उनकी तदफीन में शिरकत की थी। मैं बहैसियत सेक्रेटरी वर्ल्ड साइंस ऑर्गेनाइजेशन सरकारी तौर पर शिरकत करके आया था। आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। दूसरी तरफ से डॉक्टर एम्ब्रोज ने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में कहा। और फिर वाकई ऐसा ही हुआ होगा। तकलीफ तही पर माजरत हुआ हूँ, गुड बाय, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। तुम तो इंतहाई खतरनाक आदमी हो, मेरे तसव्वुर से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक। तुमने मेरी आवाज़ और लहजे की इस कदर दुरुस्त नकल कैसे कर ली, और वो भी फ़ौरन? सरदावर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। इसके लिए मुझे बड़ी मशक़ें करनी पड़ती हैं। आप तो यही समझ रहे हैं ना कि मैंने फ़ौरन आपकी आवाज़ और लहजे की नकल कर ली। हालांकि ऐसी बात नहीं, ना जाने मुझे इसके लिए कितना अर्सा मशक़ करनी पड़ी थी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मगर क्यों, किस लिए? सरदावर ने और ज़्यादा हैरत भरे लहजे में पूछा। ताकि जब कभी आप मुझसे नाराज़ हों तो मैं आपकी तरफ से किसी नौजवान और ज़हीन लेडी साइंसदान से फ़ोन पर कबूल है, कबूल है, कबूल है 3 बार कहकर आपकी नाराज़गी दूर करा सकूं, इमरान ने कहा। और सरदावर पहले तो चंद लम्हे कुछ न समझने के अंदाज में इमरान को देखते रहे, फिर बेख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़े। तुम वाकई शैतान हो। अगर मेरे सामने तुमने मेरी आवाज़ और लहजे में बात ना की होती तो मैं कभी यकीन ना करता, और अगर वाकई तुमने मेरी आवाज़ में ये हरकत कर डाली तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ये काम मैंने नहीं किया। अब तो मुझे तुमसे भी खौफ आने लगा है, सरदावर ने हंसते हुए कहा। आप तो सिर्फ एक की बात सुनकर ही खौफज़दा हो गए हैं। जब 4 मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का इसरार होगा कि आपने कबूलियत का इकरार किया है तो यकीनन आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सरदावर एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। खुदा तुमसे समझे, तुमसे कुछ बाइद नहीं है कि तुम क्या कर गुजरो, इसलिए अगर कभी गलती से मैं नाराज़ भी हो जाऊँ तो मुझे बता देना, मैं फ़ौरन माफ़ी मांग लूँगा। ये अज़ाब मेरे गले में ना डाल देना, सरदावर ने यकीनन खौफज़दा होते हुए कहा। और इमरान उनकी इस खौफ पर बेख्तियार हंस पड़ा। आप फिक्र ना करें, आपकी नाराज़गी दूर होते ही मैं इख्तितामी फ़िक्रात भी आपकी तरफ से खुद ही बोल दूंगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सरदावर भी हंसते हुए उठ खड़े हुए। सुनो, कभी ऐसा ना कर बैठना वरना हकीकतन मुझे खुदकुशी करनी पड़ जाएगी, सरदावर ने अचानक संजीदा होते हुए कहा। अरे अरे, आप तो वाकई संजीदा हो गए, मैं तो मजाक कर रहा था, इमरान ने कहा। तुमसे कुछ बात नहीं इसलिए कह रहा हूँ, सरदावर ने इस पर कदरे मुस्कुराते हुए कहा। मुझे आज तक अपने लिए फ़िक्र कहने की हसरत रही है, आपके लिए कैसे कहूँगा। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैंने आपका काफ़ी वक्त लिया है, इमरान ने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। अब इस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से तो कुछ कहना फजूल है। मैं समझ गया हूँ कि इस लियोनार्ड को हमेशा के लिए आउट ऑफ स्क्रीन रखने के लिए इसकी मौत का बाकायदा ड्रामा रचाया गया है। बहरहाल अब मुझे खुद इस सिलसिले में कुछ करना पड़ेगा, इमरान ने भी संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। इस सिलसिले में किसी भी वक्त तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ, मुझे बिला तकल्लुफ़ कॉल कर लेना। ये मंसूबा वाकई पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन साबित हो सकता है, सरदावर ने कहा। और इमरान सर हिलाते हुए मुड़ा और दफ्तर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार लेबॉर्ट्री की हदूद से निकलकर शहर की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। उसके चेहरे पर परेशानी के तासुरात नुमाया थे। उसे ग्रांड मास्टर का खात्मा कर कनाडा से वापस आए हुए आज दूसरा रोज़ था, और अभी तक बावजूद कोशिश के वो हॉटफील्ड के बारे में कोई ऐसा ठोस क्लू हासिल ना कर सका था जिसको बुनियाद बनाकर वो आगे बढ़ सकता। और उसे मालूम था कि लामहाल अब तक उसके और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ हॉटफील्ड हेडक्वार्टर की तरफ से जनरल किलिंग ऑर्डर जारी किया जा चुका होगा, और न जाने कौन कौन से लोग इस वक्त इसे हलाक करने के लिए ट्रेस करने में मसरूफ़ होंगे। सीक्रेट सर्विस की तरफ से उसे कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें ट्रेस करना तो नामुमकिन था, अलबत्ता वो खुद उनका निशाना बन सकता था। यही वजह थी कि वह जल्द अज जल्द हॉटफील्ड की इस लेबॉर्ट्री का सुराग लगाकर वहां तक पहुंचना चाहता था ताकि इस बुनियाद को ही खत्म किया जा सके। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से वो मुसलसल इसी तगदो में लगा हुआ था, लेकिन अभी तक उसे इस सिलसिले में मामूली सी कामयाबी भी हासिल न हो रही थी। शहर पहुंचकर उसने कार का रुख सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ मोड़ दिया। उसने कार लाइब्रेरी की पार्किंग में रोकी और फिर उतरकर वो लाइब्रेरी के इंटरनेशनल न्यूज़ सेक्शन की तरफ बढ़ गया। इंटरनेशनल न्यूज़ सेक्शन एक वसी और रीस हॉल पर मुश्तमिल था और जिसके दरमियान मुताले के लिए खसूसी मेज़ें मौजूद थीं, और चारों तरफ मखसूस रैकों में पूरी दुनिया में शाये होने वाले अखबारात की फाइलें रखी गई थी। एक साइड पर इंचार्ज का दफ्तर था और वो इस तरफ बढ़ गया। एक दफ्तरी मेज़ के पीछे एक अधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। उसके सामने मेज़ पर बाकायदा तख्ती रखी हुई थी जिस पर उसका नाम शाकिर अजीज़ लिखा हुआ था। जी फरमाइए, अधेड़ उम्र आदमी ने इमरान के करीब पहुंचने पर सादा से लहजे में पूछा। मुझे वेस्टर्न गारमेंट की कौमी अखबारात की फ़ाइल चाहिए, 8 साल पहले की, इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए संजीदा लहजे में कहा। चूँकि वो ज़हनी तौर पर बेहद उलझा हुआ था इसलिए संजीदगी की गर्द उसके जहन पर चढ़ चुकी थी। किसी मखसूस अखबार की फ़ाइल चाहिए आपको, ये तमाम अखबारात देखेंगे, अधेड़ उम्र इंचार्ज ने पूछा। नेशनल न्यूज़ की फ़ाइल दिखा दे, इमरान ने जवाब दिया। और अधेड़ उम्र आदमी ने इस बात में सर हिला दी और मेज़ पर रखी हुई घंटी बजा दी। ये सर, दूसरे लम्हे एक नौजवान ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। इन साहब को आमिर साहब के पास ले जाओ, उन्होंने एक अखबार की फ़ाइल दिखनी है, इंचार्ज ने इमरान की तरफ इशारा करते हुए कहा। आइए साहब, नौजवान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा, और इमरान इंचार्ज का शुक्रिया अदा करके उठा।
اور اس نوجوان کے ساتھ کمرے سے نکل کر ہال کے کونے کی طرف بڑھ گئے، جہاں سے ایک پتلی سی راہداری سے ہوتے ہوئے وہ ایک وسیع کمرے میں پہنچ گئے۔ یہاں بھی مطالعہ کی میزیں موجود تھی اور کئی لوگ مطالعہ میں مصروف تھے۔ ایک سائڈ پر ایک کاؤنٹر بنا ہوا تھا۔ شاکر صاحب نے بھجوایا ہے، انہوں نے ایک اخبار کی فائل دیکھنی ہے۔ نوجوان نے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، جی فرمائیے، کس اخبار کی کس سن کی فائل آپ دیکھیں گے؟ نوجوان نے عمران کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا۔ نیشنل نیوز ویسٹرن کارمن 8 سال پہلے کی فائل چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ آپ تشریف رکھیں، میں بھجواتا ہوں، نوجوان نے خالی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور عمران اس طرف کو بڑھ گیا، جدھر چند ہی لمحوں میں نوجوان 4 بڑی بڑی فائلیں اٹھائے لے کر آیا اور اس نے میز کی سائڈ پر بنے ہوئے رولز میں وہ فائلیں کلپ کی اور واپس چلا گیا۔ عمران نے ایک فائل اٹھائی اور اسے میز پر آ کر اس نے کھولا اور سرسری انداز میں اسے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ وہ مسلسل کام میں لگا رہا اور پھر تیسری فائل کے ایک اخبار کو کھولتے ہی وہ چونک پڑا۔ اس میں باقاعدہ باکس میں سائنسدان لیونارڈ کے حادثے کی تفصیلی خبر دی گئی تھی۔ عمران نے اخبار کو دیکھنا شروع کیا، وہ واقعی 8 سال پہلے کی تھی۔ اس نے اس خبر کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس خبر میں جو تفصیل درج تھی اس کے مطابق لیونارڈ ایک سڑک عبور کر رہا تھا کہ اچانک ایک ہیوی لوڈر ٹرک کے نیچے آ کر کچلا گیا۔ اس کے ساتھ ہی لیونارڈ کی تصویر بھی دی گئی تھی۔ عمران اس تصویر کو غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے بعد والے دن کا اخبار کھولا اور تھوڑی دیر تک تلاش کرنے کے بعد آخرکار اسے کونے میں لیونارڈ کے حادثے کا فالو اپ نظر آ گیا۔ اس میں بتایا گیا کہ ہیوی لوڈر ٹرک ایک کمپنی رانسن موٹرز کی ملکیت تھا اور اسے ڈرائیور لاری چلا رہا تھا۔ اور عینی شاہدوں اور لاری کے بیانات کے مطابق سائنسدان لیونارڈ فٹ پاتھ پر چلتا چلتا اچانک سڑک پر آ گیا تھا اور لاری نے اپنے طور پر فل بریکیں بھی لگائی تھیں، لیکن وہ سائنسدان کو کچلے جانے سے نہ بچا سکا تھا اور پولیس نے مکمل انکوائری کے بعد ٹرک ڈرائیور لاری کو بے قصور قرار دے دیا تھا اور اس حادثے کو اتفاقی قرار دے کر فائل بند کر دیا تھا۔ عمران ہونٹ بینچوں سے دیکھتا رہا۔ اس نے اس کے بعد کے دنوں کے اخبارات بھی چیک کیے اور تیسرے روز کے اخبار میں سے سائنسدان کی تدفین اور اس میں شرکت کرنے والے افراد کے بارے میں تفصیلات مل گئیں۔ اس میں ورلڈ سائنس آرگنائزیشن کے سیکرٹری ڈاکٹر ایمبروز کا نام بھی شامل تھا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا مطلب تھا کہ اس ڈاکٹر ایمبروز نے غلط بیانی نہ کی تھی۔ اب 2 ہی صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ لارڈ نے غلط بیانی سے کام لیا تھا یا پھر کچلے جانے والا ڈاکٹر لیونارڈ نہیں تھا، کوئی اور تھا۔ اور عمران کے نقطۂ نظر سے دوسرا نظریہ درست تھا، کیونکہ لارڈ نے 8 سال پہلے لیبارٹری کے قیام کی بات کی تھی اور یہ حادثہ بھی 8 سال پہلے ہی وقوع پذیر ہوا تھا، لیکن اس سے عمران کا وہ مقصد پورا نہ ہو سکتا تھا جس کے لیے وہ تگ و دو کر رہا تھا۔ اب 8 سال بعد اس ٹرک ڈرائیور کے پیچھے بھاگنا بھی فضول تھا، کیونکہ ایسے حادثے رقم دے کر کرائے جاتے ہیں اور ضروری نہیں کہ اس ٹرک ڈرائیور کی ہی غلطی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی آدمی پر ڈاکٹر لیونارڈ کا میک اپ کر کے اسے اس فٹ پاتھ پر چلایا جا رہا ہو اور پھر اچانک اسے سڑک پر دھکیل دیا گیا ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ عرصہ کافی گزر چکا تھا اس لیے اب اس کے پیچھے بھاگنا فضول تھا۔ عمران یہی بات سوچتا ہوا لائبریری سے کار میں بیٹھ کر رانا ہاؤس کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ نارا سے واپس آنے کے بعد اس نے فوری طور پر کسی حملے سے بچنے کے لیے سلیمان کو واپس اس کے گاؤں بھجوا دیا تھا اور فلیٹ کے حفاظتی نظام آن کر کے وہ خود مستقل طور پر رانا ہاؤس شفٹ ہو گیا تھا، جو کہ سرداور سے ملنے کے لیے وہ میک اپ نہ کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس وقت اپنی اصل شکل میں تھا۔ لیکن اب اس کا پروگرام تھا کہ وہ رانا ہاؤس پہنچ کر خصوصی میک اپ کرے گا، پھر مستقل طور پر اسی میک اپ میں ہی رہے گا تاکہ حملہ آور اسے شناخت نہ کر سکے۔ ایک بار تو اسے خیال آیا تھا کہ وہ ان حملہ آوروں کے سامنے پہنچ جائے اور پھر جیسے ہی وہ اس پر حملہ آور ہوں وہ حملہ آوروں میں سے کسی کو گھیر لے، لیکن پھر اس نے اپنا یہ خیال ترک کر دیا تھا، کیونکہ گرانڈ ماسٹر والے مشن میں وہ ہاٹ فیلڈ کے سیٹ اپ کو اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ حملہ آور کا تعلق کسی پیشہ ور قاتل گروپ سے ہوگا اور اسے اس گروپ کے چیف کے علاوہ اور کسی بات کا علم تک نہ ہوگا، اسی لیے اس طرح سوائے وقت ضائع کرنے کی اور کچھ حاصل نہ ہو سکتا تھا۔ باس آپ پر زگوما دیوتا کے سائے مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے آپ فوری طور پر 2 کالے بکروں کی بھینٹ زاگامو دیوتا کے حضور پیش کر دیں، پھر یہ سائے بھاگ جائیں گے۔ جوزف نے کمرے میں داخل ہوتے ہی انتہائی تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ عمران رانا ہاؤس پہنچتے ہی سیٹنگ روم میں آ کر بیٹھ گیا تھا اور چونکہ اس کا ذہن مسلسل ہاٹ فیلڈ میں ہی الجھا ہوا تھا اس لیے ظاہر ہے عمران کے چہرے پر اس وقت بے پناہ سنجیدگی تھی، اور جوزف کے زگامو دیوتا کا حوالہ دیتے ہی وہ سمجھ گیا کہ جوزف یہ بات اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کو دیکھ کر کہہ رہا ہے، کیونکہ قدیم افریقہ میں زگامو کو پریشانی اور خوف کا دیوتا ہی سمجھا جاتا تھا۔ پھر رانا ہاؤس خالی ہو جائے گا، یہاں کسے رکھوں گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ رانا ہاؤس خالی ہو جائے گا؟ وہ کیوں باس؟ جوزف نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیران ہو کر پوچھا۔ تم نے 2 کالے بکروں کی بھینٹ کی بات کی ہے نا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جوزف بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ اب عمران کی بات سمجھ چکا تھا کہ عمران کالے بکروں کا نام لے کر اس کی اور جوانا کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ جوانا سے آپ پوچھ لیں، میں تو تیار ہوں، اگر میری بھینٹ سے آپ پر سے زگامو کا سایہ دور ہو سکتا ہے تو مجھے خوشی ہوگی، جوزف نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے اس بے پناہ خلوص پر بے اختیار مسکرا دیا۔ یہ بتاؤ جوزف، کیا زگامو دیوتا کا معبد افریقہ کے اس حصے میں ہے جسے بلیک افریقہ کہا جاتا ہے، مامبو کے علاقے میں یا کہیں اور ہے؟ عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت پوچھا۔ اور تو آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، حالانکہ عظیم وچ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ مامبو میں بدروحیں بھی جاتے ہوئے ڈرتی ہیں، جوزف نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو، بد اور نیک روحوں کی بات چھوڑو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ اس پاس عظیم وچ ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ زگامو کا معبد تاریخ مامبو میں ہے، اور یہ علاقہ اسی لیے تاریخ ہے کہ وہاں زگامو کا معبد ہے، جوزف نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کبھی گئے ہو اس علاقے میں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، وہاں کون جا سکتا ہے، صرف عظیم وچ ڈاکٹر وہاں ایک بار گیا تھا، مگر صرف ایک بار، اس کے بعد اسے جھیل ماگی میں ڈوبنا منظور تھا، مگر بامبو دوبارہ جانے پر تیار نہیں تھا، جوزف نے جواب دیتے ہوئے کہا۔
दुनिया का वो तफसीली नक्शा लेकर आओ जो सफ़ेद अलमारी में रखा हुआ है। इमरान ने चंद लम्हे खामोश रहने की बात कहा और जोसेफ खामोशी से वापस मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में काफ़ी बड़ा रोल था। इमरान ने उसके हाथ से रोल लिया और उसे खोलकर अपने सामने मेज़ पर बिछाया और फिर उस पर झुक गया। बास काफ़ी ले आऊँ, जोसेफ ने पूछा और इमरान ने बजाय उसे ज़बान से जवाब देने के सिर्फ इस बात में सर हिला दिया। उसकी नज़रें नक्शे पर जमी हुई थी। वो इस तरह नक्शे को देख रहा था जैसे उसे किसी खास चीज़ की तलाश हो। बास काफ़ी, जोसेफ ने कॉफ़ी की प्याली इमरान के सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, कागज़ और कलम लेकर आओ। इमरान ने उसी तरह नक्शे पर नजरें जमाए हुए कहा और जोसेफ एक बार फिर वापस मुड़ गया। इमरान ने कॉफ़ी की प्याली उठाई और गून गून कॉफ़ी सिप करने लगा, लेकिन उसकी नज़रें नक्शे से ना हटी थी। थोड़ी देर बाद जोसेफ ने एक बॉल पॉइंट और पैड लाकर उसके सामने रखा तो इमरान ने बॉल पॉइंट उठाया और नक्शे को देखकर उसने तेज़ी से कागज़ पर हिंसे लिखने शुरू कर दिए। जोसेफ वापस जा चुका था। इमरान ने हिंसे लिखने के बाद जमा तफरीक और ज़रब का तवील सिलसिला शुरू कर दिया और ये आहिस्ता आहिस्ता कागज़ पर कागज़ भरते चले गए। लेकिन इमरान का हिसाब किताब ख़त्म होने में ही नहीं आ रहा था। वो बार बार इन हिंसों को काट कर नक्शे पर से देख कर नए हिंसे लिखता और एक बार फिर हिसाबों किताबों में मसरूफ़ हो जाता। अचानक एक बार उसने 2 रकमों के नीचे जाकर क्रॉस का बड़ा सा निशान लगाया। इसके साथ ही वो उछल पड़ा। बहुत खूब, इमरान के मुंह से निकला और उसने एक बार फिर इन हिंसों का बगौर जायज़ा लेना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कागज़ को देखकर नक्शे के कॉर्नर में दर्ज हिंसों के गिर्द निशानात लगाने शुरू कर दिए और फिर इन निशान ज़्यादा हिंसों को उसने लकीरों से मिलाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक वो इसी काम में लगा रहा। जब उसने आखिरी लकीर लगाई तो उसके चेहरे पर बेइख्तियार चमक सी उभर आई। उसने नक्शे के इस हिस्से को बगौर देखना शुरू कर दिया जहाँ सारी लकीरें एक दूसरे को बिल्कुल इसी नुक्ते पर काटती नजर आ रही थी। तो हॉटफील्ड की ये लेबॉर्ट्रीज ब्लैक फॉरेस्ट के इलाके तानागाह में बनाई गई है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कुर्सी की पुष्ट से कमर लगाते हुए कहा। वो चंद लम्हे बैठा सोचता रहा, फिर उसने मेज़ की साइड पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। यस इंक्वायरी प्लीज़। दूसरी तरफ से इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। शाहनवाज टाउन में मशहूर शिकारी आजम खान रहते हैं, उनका नंबर चाहिए, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से चंद लम्हों की खामोशी के बाद नंबर बता दिए गए। इमरान ने क्रॉडल दबाया और ऑपरेटर के बताए हुए नंबर डायल करने शुरू कर दिए। हेलो, राब्ता कायम होते ही एक मुतन्नम निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ये आजम खान साहब की रहाइश का नंबर है। इमरान ने निस्वानी आवाज़ सुनकर चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उसके मालूमात के मुताबिक आजम खान अकेले रहते थे, सिर्फ एक बूढ़े मुलाजिम के साथ। जी हाँ, कौन साहब बोल रहे हैं? दूसरी तरफ से जवाब दिया गया। साहब तो अभी मैं बना नहीं, अभी तो सिर्फ अली इमरान हूँ। वैसे आपकी खूबसूरत और मुतन्नम आवाज़ सुनने के बाद साहब बनने को जी चाहने लग गया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वो अब समझ गया था कि बोलने वाली आजम खान की इकलौती बेटी शमूना गुल होगी जो ग्रेटलैंड की यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। यकीनन वो अपने वालिद से मिलने आई होगी। तारीफ़ का शुक्रिया, लेकिन आपकी आवाज़ सुनने पर मुझे महसूस होता है कि आप तीसरी या चौथी बार साहब बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा, क्योंकि लड़की ने उसे बड़े खूबसूरत अंदाज में बूढ़ा कह दिया था। अब उसे यकीन हो गया था कि ये शमूना ही है। ग्रेटलैंड में पढ़ने वाली लड़की ही इसी बेतकल्लफ़ी और बेबाकी से जवाब दे सकती थी। ग्रेटलैंड में रहने वालों का हमेशा यही अलमिया रहा है कि कान खराब हो जाते हैं। वैसे यहाँ पकीशा में अब कुछ दिन मजीद हैं तो यकीनन किसी हद तक आपके कान जवान और बूढ़ी आवाज़ों में तमीज़ करने के काबिल हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया और इस बार लड़की बेइख्तियार हंस पड़ी। आप दिलचस्प आदमी हैं और आपकी बातों से मालूम होता है कि आप मेरे मुतालिक भी जानते हैं। बहरहाल आपसे इस वक्त ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती क्योंकि मैंने एक फ़ंक्शन पर जाना है। फिर कभी सही मैं डैडी की बात कराती हूँ आपसे, दूसरी तरफ से हंसते हुए कहा गया। इसके साथ ही रिसीवर मेज़ पर रखे जाने की आवाज़ सुनाई दी। हेलो, आजम खान बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद आजम खान की भारी भरकम आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ जनाब, क्या आपसे फ़ौरी मुलाकात हो सकती है या भी फ़ंक्शन पर जा रहे हैं? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। फ़ंक्शन पर? कैसा फ़ंक्शन? आजम खान ने हैरान होते हुए कहा। आपकी साथी फरमा रही थी कि वो मुझसे ज़्यादा तफसीली बात नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने फ़ौरी तौर पर फ़ंक्शन पर जाना है और मुझे मालूम है कि शमूना उम्र के इस हिस्से में है जब आप जैसे आदमी से अकेले फ़ंक्शन पर भेजना गवारा ना करेगा, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। शमूना ग्रेटलैंड में पढ़ती है, समझो आजम खान की बेटी है, इसलिए इसके साथ किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं किसी फ़ंक्शन पर नहीं जा रहा, तो माना चाहते हो तो आ जाओ, आजम खान ने हंसते हुए कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, शायद फ़ंक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसीवर रखकर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। एक बार उसे मेकअप करने का इरादा तर्क करना पड़ा था। ज़ाहिर है आजम खान से वो मेकअप में नहीं मिल सकता था। उसने नक्शा रोल करके हाथ में लिया और कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार शाहनवाज टाउन की तरफ उड़ी चली जा रही थी। चूँकि वो पहले कई बार आजम खान से मिल चुका था, इसलिए उनकी कोठी का उसे इल्म था। थोड़ी देर बाद उसने कार कोठी के गेट पर जाकर रोक दी और उसने नीचे उतरकर स्तून पर लगे हुए कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद साहिब फाटक खुला और आजम खान का बूढ़ा मुलाजिम बाहर आ गया। ओ इमरान साहब, आप मैं फाटक खोलता हूँ, मुलाजिम ने इमरान को देखकर सलाम करते हुए कहा, फिर तेजी से वापस फाटक में गायब हो गया। इमरान मुस्कुराता हुआ वापस कार में बैठा और फिर बड़ा फाटक खुलने पर उसने कार आगे बढ़ा दी। वसी और इस लॉन क्रॉस करने के बाद उसने कार पोर्च में जाकर रोकी और नीचे उतरकर वो बरामदे की तरफ बढ़ा जहाँ आजम खान एक नौजवान और खूबसूरत लड़की के साथ खड़ा हुआ था। लड़की के सुर्ख सफ़ेद चेहरे पर शादाबी थी। वो वाकई हाथ से खूबसूरत थी, अलबत्ता उसने बाल तेज़ सुर्ख रंग में रंगे हुए थे और कानों में 2 चमचे नुमा कांटे उसने पहन रखे थे। जिस्म पर लिबास मशरकी ही था। वो बड़ी गहरी नज़रों से इमरान को देख रही थी, जबकि आजम खान के जिस्म पर गहरे नीले रंग का 3 पीस सूट था। उसने गले में सुर्ख रंग का स्कार्फ बांधा हुआ था। उसके सर के बाल और बड़ी बड़ी मूंछें बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे, लेकिन उसका स्मार्ट और मजबूत जिस्म और चेहरे पर मौजूद सुर्खी से यही पता चलता था
کہ وہ ایک ایسا نوجوان ہے جس نے شرارت کے طور پر سفید رنگ کی مصنوعی مونچھیں لگا رکھی ہوں اور سر پر وگ رکھی ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی جیسے انسان کی بجائے چیتے کی آنکھیں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران نے برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے خشوع و خضوع بھرے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام، یہ میری بیٹی شمونہ گل ہے اور شمونہ گل یہ ہے سر رحمان کا اکلوتا بیٹا علی عمران۔ اعظم خان نے مصافحہ کرتے ہوئے دونوں کا تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے، آپ واقعی وجیح اور دلکش مرد ہیں، شمونہ گل نے بڑے بے باکانہ لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ اس نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ معاف کیجیے، مامی کا حکم ہے کہ نامحرم لڑکیوں سے ہاتھ ملانے پر شیطان قہقہے لگاتا ہے، عمران نے خوفزدہ ہو کر ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ واٹ از نان سینس، شمونہ نے جھیمتے ہوئے قدرے غصیلے لہجے میں کہا اور جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کر لیا اور اعظم خان نے بے اختیار گونجدار قہقہا لگایا۔ میں نے تمہیں کئی بار سمجھایا ہے شمونہ کہ یہ مشرق ہے، یہاں رہتے ہوئے مشرقی آداب کا خیال رکھا کرو، اعظم خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ لیکن ہاتھ ملانے سے کیا ہوتا ہے، شمونہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اماں بھی نے تو کہا تھا کہ ہاتھ ملانے پر شیطان قہقہا لگاتا ہے، لیکن اب وہ شاید ایڈوانس ہو چکا ہے، نہ ملانے کے باوجود قہقہا لگانے سے باز نہیں آتا، عمران نے بڑے مصمم سے لہجے میں کہا۔ او نوٹی بوائے، تم باز نہیں آؤ گے، تم نے مجھے شیطان بنا دیا ہے، اعظم خان نے ایک بار پھر مصنوعی غصے بھرے لہجے میں کہا اور شمونہ کے چہرے پر ایک بار پھر غصے کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا یہی مشرقی آداب ہے کہ آپ اپنے سے بڑوں کے اس طرح کھلے عام مذاق اڑائیں، شمونہ نے غصے سے پیر پڑھتے ہوئے کہا۔ کھلے عام؟ مام، مگر میرے خیال میں تو کوٹھی کے گرد چار دیواری موجود ہے، کیوں خان صاحب، کیا یہ کوٹھی کھلے عام میں شمار ہوتی ہے، عمران نے حیرت آمیز لہجے میں کہا اور اعظم خان بے اختیار قہقہا مار کر ہنس پڑے۔ اس شیطان کے منہ مت لگو بیٹی، ورنہ یہ تمہیں اس حد تک زج کر دے گا کہ تم خود اپنی بوٹیاں نوچنے پر مجبور ہو جاؤ گی، اسے ایزی لو، اس کی طبیعت ہی ایسی ہے، آؤ سٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں، اعظم خان نے بیٹی کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن شمونہ نے اس طرح منہ بنا لی جیسے اسے عمران کے اس رویے کی وجہ سے اس سے شدید نفرت ہو گئی ہو۔ شیطان کو ایزی لینے والے ہاٹ فیلڈ میں ہی جاتے ہیں، یہ سوچ لیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن اس کے منہ سے ہاٹ فیلڈ کا لفظ نکلتے ہی شمونہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا یہ تم نے کیا کہا ہے، ہاٹ فیلڈ، شمونہ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دوزخ ذرا دیسی قسم کا لفظ ہے، اس لیے میں نے اس کا بامحاورہ انگریزی ترجمہ کر دیا ہے تاکہ آپ گریٹ لینڈ میں رہنے کی وجہ سے اس کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڈ، واقعی ترجمہ تو اچھا ہے، دوزخ کے لیے ہاٹ فیلڈ، اعظم خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت سٹنگ روم میں داخل ہو رہے تھے، شمونہ ہونٹ بھنچے خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب وہ عجیب سی نظروں سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے مس شمونہ، اعظم خان، ہاٹ فیلڈ کا لفظ سن کر آپ کچھ پریشان سی ہو گئی ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند کرتا ہے، اس لیے یقیناً وہ حسن کو ہاٹ فیلڈ میں نہ بھیجے گا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا آپ نے واقعی یہ لفظ ویسے ہی کہہ دیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا، شمونہ نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ مقصد کیا، مطلب آپ کھل کر بات کریں، عمران بھی شمونہ کے اس عجیب و غریب رویے پر چونک پڑا تھا، اس کے ذہن میں شمونہ کے اس رویے پر عجیب سے خدشات رینگنے لگے تھے۔ کیا بات ہے بیٹی، تم آخر اس قدر سنجیدہ کیوں ہو گئی ہو، اعظم خان نے بھی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ڈیڈی، آپ نے مجھے بتایا تھا کہ عمران صاحب پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے، شمونہ نے اور زیادہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں، اعظم خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ او تو پھر عمران صاحب کی جان شدید خطرے میں ہے، میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں، میں جس فلائٹ پر گریٹ لینڈ سے یہاں آ رہی تھی، میرے ساتھ والی فلائٹ پر ایک غیر ملکی بیٹھا ہوا تھا، وہ گریٹ لینڈ کا ہی باشندہ لگتا تھا، انتہائی خاموش طبع آدمی تھا، میں نے اسے تعارف حاصل کرنا چاہا لیکن اس نے ایسے روکھے پن سے جواب دیا کہ مجھے اس پر غصہ آ گیا اور میں نے بھی اس کا خیال چھوڑ دیا، اور پھر اسٹیورڈ نے آ کر اسے بتایا کہ اس کی کال ہے تو وہ کال سننے کے لیے اٹھ کر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد مجھے باتھ روم جانے کی ضرورت پڑی تو میں سیٹ سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف گئی، فون کال روم اور باتھ روم کے دروازے ساتھ ساتھ تھے، فون روم کا دروازہ بند تھا، میں باتھ روم میں گئی تو میرے کانوں میں سے آدمی کی آواز پڑی، وہ بڑے غصیلے انداز میں بات کر رہا تھا لیکن الفاظ واضح نہیں تھے، میں نے چونک کر درمیانی دیوار کو دیکھا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، لیکن درمیانی دیوار میں کوئی روزہ نہیں تھا، لیکن میری نگاہ ایک چھوٹے سے سوراخ پر پڑ گئی، یہ سوراخ شاید کسی اسکرو وغیرہ کی وجہ سے ہو گیا تھا، میں نے ویسے ہی تجسس کے طور پر کان اس سوراخ سے لگا دیا اور الفاظ اس قدر صاف سنائی دینے لگے کہ جیسے وہ سوراخ کے دوسرے سرے پر منہ رکھ کر بول رہا ہو، شمونہ نے تفصیل بتانی شروع کر دی۔ کیا کہہ رہا تھا وہ، کیا اس نے میرا نام لیا تھا، عمران نے پوچھا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کا پتہ چلے یا نہ چلے، ہاٹ فیلڈ عمران کا فوری خاتمہ چاہتی ہے، اس لیے اس کے پہنچنے سے پہلے ہر صورت میں علی عمران کا اتا پتہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ زیادہ وقت ضائع نہ ہو۔ پھر کال روم کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور میں سمجھ گئی کہ وہ واپس سیٹ پر چلا گیا ہے، میں دراصل اس کے لہجے اور لفظ ہاتھ میں پڑ چونکی تھی کیونکہ اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ وہ کسی علی عمران نامی آدمی کو ہلاک کرنے جا رہا ہے، اس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی قاتل ہے، میں حقیقتاً خوفزدہ سی ہو گئی تھی، میں باتھ روم سے باہر آئی، پھر میں واپس اپنی سیٹ پر جانے کے بجائے ریسٹ روم کی طرف بڑھ گئی، اب جب عمران صاحب نے ہاٹ فیلڈ کا نام لیا ہے تو اچانک مجھے ساری بات یاد آ گئی ہے اور اب مجھے خیال آیا ہے کہ ان کا نام بھی علی عمران ہے اور یہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کے لیے بھی کام کرتے ہیں، شمونہ نے کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ اس کا حلیہ کیا تھا مس شمونہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور شمونہ نے تفصیل سے اس کا حلیہ بتا دیا۔ کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں خان صاحب، عمران نے اعظم خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن یہ چکر کیا ہے، یہ ہاٹ فیلڈ کون ہے اور وہ کیوں تمہیں ہلاک کرانا چاہتی ہے، اعظم خان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ فون کر لو پھر بتاتا ہوں، میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا تھا، عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ ایک طرف رکھے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا، اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ صفدر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی صفدر کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں، ایک حلیہ نوٹ کرو اور اپنے شکیل اور تنویر کو ساتھ لے کر اس حلیے کے آدمی کو ہوٹلوں میں تلاش کرو، لیکن خیال رکھنا اس کا تعلق ہاٹ فیلڈ سے ہے، عمران نے کہا۔
اور اس کے ساتھ اس نے تفصیل سے وہی حلیہ بتانا شروع کر دی جو شمونہ نے بتایا تھا۔ اور عمران صاحب یہ وہی جنن کلنگ آرڈر والا چکر تو نہیں ہے؟ صفدر نے پوچھا کیونکہ گرانڈ ماسٹر والے مشن میں بھی وہ بھی ساتھ تھا۔ ہاں وہی ہے، اسی لیے محتاط رہنا۔ 1 منٹ عمران نے بات کرتے کرتے کہا، پھر ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر وہ شمونہ کی طرف سے مڑا۔ مس شمونہ آپ کب آئی ہیں اور کس فلائٹ سے؟ عمران نے پوچھا۔ آج صبح آئی ہوں ایکریمین ایئر ویز کی فلائٹ سے، شمونہ نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ ہٹا دیا۔ صفدر ایسا کرو کہ پہلے ایئرپورٹ پر جا کر اس حلیے کے مطابق آج صبح آنے والی ایکریمین ایئر ویز کی فلائٹ کا ریکارڈ چیک کر لو۔ یہ شخص آج صبح کی فلائٹ سے یہاں آیا ہے اور یقیناً اس کے پاسپورٹ پر اس حلیے کی تصویر ہوگی۔ اس طرح تمہیں اسے تلاش کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ عمران نے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا صرف تلاش ہی کرنا ہے یا؟ صفدر نے پوچھا۔ اگر ہو سکے تو اسے اس طرح اغوا کر کے ڈانا ہاؤس پہنچا دینا کہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ میں جوزف کو کہہ دیتا ہوں، تم اسے جیسے ہی وہاں پہنچاؤ گے وہ مجھے اطلاع کر دے گا، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اسے کریڈل دبا کر رابطہ ختم کیا، پھر رانا ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ رانا ہاؤس چند لمحوں بعد جوزف کی آواز سنائی دی۔ عمران بول رہا ہوں جوزف، اگر صفدر کسی آدمی کو لے کر رانا ہاؤس آئے تو تم نے مجھے فوراً اس نمبر پر فوراً کال کر لینا۔ نمبر نوٹ کر لو، عمران نے کہا۔ اس کے ساتھ اس نے اعظم خان کے فون کا نمبر نوٹ کرا دیا۔ یہ سواس دوسری طرف سے کہا گیا اور عمران نے ریسیور رکھا اور مڑ کر اعظم خان اور شمونہ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کیا چکر ہے عمران، کچھ مجھے تو بتاؤ، اعظم خان نے کہا۔ ایک خفیہ بین الاقوامی مجرم تنظیم ہے جس کا نام ہاٹ فیلڈ ہے۔ اس نے دنیا میں کسی ایسی جگہ ایک لیبارٹری قائم کر رکھی ہے جس میں وہ کوئی ایسا خوفناک ہتھیار تیار کر رہی ہے جس سے وہ اس دنیا کو کسی بھی لمحے دوزخ میں تبدیل کر سکتی ہے۔ اس تنظیم کے بانی اور سرپرست یہودی ہیں، اسی لیے لامحالہ پہلا نشانہ مسلم ممالک ہی بنیں گے۔ میں نے ان کی ایک ذیلی تنظیم کا خاتمہ کر دیا، یہ تو میرے پیچھے لگ گئے ہیں اور مجھے قتل کرانا چاہتے ہیں۔ عمران نے بات مکمل کرتے ہوئے کہا کیونکہ وہ اعظم خان کی عادت سے واقف تھا کہ بغیر تفصیل پوچھے اب اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ کہاں ہے یہ لیبارٹری؟ اعظم خان نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ تو ایسے پوچھ رہے ہیں جیسے لیبارٹری نہ ہو، کوئی ہرنی ہو کہ کہاں ہے ہرنی تاکہ میں اسے شکار کر سکوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اعظم خان بھی مسکرا دیے۔ ہو سکتا ہے میں واقعی اس کا شکار کھیلنے چل پڑوں، اعظم خان نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران صاحب کیا آپ اس آدمی کو پکڑ لیں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ شمونہ نے کہا۔ وہی سلوک کروں گا جو مجھ سے وہ کرنا چاہتا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور شمونہ بے اختیار چونک پڑی۔ کیا آپ اسے ہلاک کر دیں گے؟ آپ بھی قاتل ہیں؟ شمونہ کے چہرے پر یک لحظت خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ تم اعظم خان کی بیٹی ہو کر ایسی باتوں سے خوفزدہ کیوں ہو جاتی ہو؟ اور عمران نے اس کا اچار ڈالنا ہے۔ جب وہ عمران کو قتل کرنے آ رہا ہے تو عمران کا جواب بھی تو یہی ہونا چاہیے، اعظم خان نے کہا۔ نہیں ڈیڈی، یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کو مقدمہ چلائے بغیر اور عدالتی فیصلے کے بغیر ہلاک کر دی جائے؟ یہ تو جرم ہے، شمونہ نے کہا۔ پریشان نہ ہو، میں ایک انتہائی شریف آدمی ہوں، میں نے تو کبھی زندگی میں ایک مکھی تک نہیں ماری، البتہ اب تک ہزاروں نہیں تو سینکڑوں انسانوں کی گردنیں ضرور توڑ چکا ہوں، عمران نے کہا۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سینکڑوں انسانوں کی گردنیں توڑ چکے ہیں آپ؟ او مائی گاڈ، آپ شکل سے تو شمونہ کی حالت واقعی غیر ہو چکی تھی، وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ارے بیٹھو، یہ شیطان ایسی باتیں کرتا ہی رہتا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعظم خان نے اپنی بیٹی کی حالت غیر ہوتے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہا۔ دیکھیں آپ ہوتی تو کہہ رہی ہیں کہ مقدمہ چلنے اور عدالتی فیصلے کے بعد کسی کو ہلاک ہونا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں وہ تو قانونی طریقہ ہے، لیکن شمونہ نے اسی طرح خوفزدہ سے لہجے میں کہا۔ میں بھی اسی قانونی طریقے کی بات ہی کر رہا ہوں، آج کل ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت ہے اور میں اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں کہ مجھے کوئی افسر رکھ لے، اسی لیے مجبوراً جلاد کی نوکری اختیار کر لی ہے۔ ہفتے میں 2-4 آدمیوں کی گردنیں توڑنے کو مل ہی جاتی ہیں، ویسے نوکری بڑی اچھی ہے، نہ جانے لوگ اسے پسند کیوں نہیں کرتے، تنخواہ بھی ملتی ہے اور ہر گردن توڑنے پر بونس بھی، پھر روب بھی ٹھیک ٹھاک پڑتا ہے۔ جس کسی سے بھی متعارف کراتا ہوں کہ میں جلاد ہوں، وہ چاہے کتنا بڑا افسر ہی کیوں نہ ہو، جلاد کا نام سنتے ہی اس کا رنگ بالکل اسی طرح زرد پڑ جاتا ہے جس طرح اس وقت آپ کا ہے۔ عمران کی زبان پوری رفتار سے رواں ہو گئی تھی۔ تو اب جلاد ہے؟ او ڈیڈی سوری، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میں نہیں بیٹھ سکتی، شمونہ نے اور زیادہ خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ آج پہلی بار مجھے احساس ہو رہا ہے کہ تعلیم انسان کو کس حد تک بزدل بنا دیتی ہے، اعظم خان کی بیٹی ہو اور اس طرح خوفزدہ ہو جائے، کاش میں اسے نہ پڑھاتا، اعظم خان نے ہونٹ کاٹتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا اور عمران ہنس پڑا۔ وہ لڑکی ہے خان صاحب، اسی لیے اس کا خوفزدہ ہو جانا فطری بات ہے، ویسے میں نے جان بوجھ کر اسے اس طرح خوفزدہ کیا ہے تاکہ وہ چلی جائے کیونکہ میں نے آپ سے خاص باتیں کرنی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او اچھا تو یہ بات ہے، بہرحال ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے، اعظم خان نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر مس شمونہ اعظم کی بیٹی ہونے کے باوجود اس قدر خوفزدہ ہو سکتی ہے تو اعظم خان نے بھی تو پٹھانوں کی روایتی مہمان نوازی فراموش کرتی ہے، ابھی تک آپ نے سوکھے منہ بھی نہیں پوچھا، عمران نے کہا اور اعظم خان کے چہرے پر ایک لحظہ شرمندگی کے تاثرات ابھر آئے۔ او دراصل مجھے خیال ہی نہیں رہا اور وہ اکبر خان بھی کچھ نہیں لے کر آئے، میں خود پتہ کرتا ہوں، اعظم خان نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ارے آپ خود کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں اکبر خان کو بلا لاتا ہوں، عمران نے اٹھ کر ان کے پیچھے چلتے ہوئے کہا۔ ارے تم بیٹھو، اعظم خان نے مڑتے ہوئے کہا، اسی لمحے اکبر ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا، اس نے ٹرے میں شربت کے 3 گلاس رکھے ہوئے تھے۔ تم کہاں رہ گئے تھے اکبر خان، عمران نے مجھے زبردست تانا دیا ہے کہ میں مہمان نوازی بھول چکا ہوں، اعظم خان نے قدرے غصیلے لہجے میں ملازم اکبر خان سے مخاطب ہو کر کہا۔ جناب مشروب کی بوتل ختم ہو گئی تھی، شمونہ بی بی کو مشروب اس قدر پسند آ گیا تھا کہ انہوں نے اسے ختم کر دیا اور مجھے پتہ ہی نہ چل سکا، اب جب میں نے مشروب بنانے لگا تو اس کا پتہ چلا، اس لیے مجھے نئی بوتل لانے کے لیے مارکیٹ جانا پڑ گیا تھا، اکبر خان نے جواب دیا۔ میرا گلاس رکھو، میں کار سے ایک نقشہ لے کر آؤں، عمران نے کہا اور تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ بڑا سا نقشہ جس پر اس نے نشانات لگائے تھے شمونہ کو برآمدے سے کھڑے دیکھ کر اس نے کار میں ہی چھوڑ دیا تھا، عمران نے کار سے نقشے کا رول اٹھایا اور واپس اس بڑے کمرے میں آ گیا۔
اکبر خان مشروب کے 2 گلاس میز پر رکھ کر واپس جا چکا تھا۔ یہ کیسا نقشہ ہے؟ اعظم خان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ ابھی بتاتا ہوں، میں نے آپ کی بڑی کہانیاں پڑھی ہیں کہ آپ نے افریقہ کے انتہائی خطرناک ترین جنگلوں میں کس طرح شکار کھیلے ہیں۔ آج پتہ چل جائے گا کہ یہ کہانیاں آرام دہ بستر پر لیٹ کر سوچی گئی ہیں یا عمران نے نقشے کھولتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور اعظم خان بھی اختیار ہنس پڑا۔ او تو تم میرا امتحان لینا چاہتے ہو؟ اعظم خان ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی مسکرا دیا۔ پہلے شربت پی لو پھر دیکھتے ہیں نقشہ، اس پر لکیریں کیسی ہیں؟ اعظم خان نے میز پر بچے ہوئے نقشے کو ایک نظر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو امتحانی پرچہ ہے، بڑی مشکل سے تیار کیا ہے، 2 گھنٹے لگ گئے ہیں حساب کتاب کرنے میں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور مشروب کا گلاس اٹھا کر اس نے ہونٹوں سے لگا لیا۔ ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اعظم خان نے مشروب کا گلاس خالی کر کے ایک طرف تباہی پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، اسی ہاٹ فیلڈ کا مسئلہ ہے۔ میں نے اس کے ایک نائب کو ایک عجیب سی مشین سے اس کے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مشین کی اسکرین پر پہلے 100 کا ہندسہ نظر آیا، پھر گنتی کم ہوتے ہوتے 0 پر پہنچ گئی۔ اس کے بعد اس آدمی نے مشین کے ایک بٹن دبائے تو گنتی دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی، اور جب گنتی 18 پر پہنچی تو اس آدمی نے 2 اور بٹن دبائے اور ہیڈ کوارٹر سے رابطہ قائم ہو گیا۔ پھر اس آدمی نے ہیڈ کوارٹر کو اپنا نام بتایا۔ اسے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ 0 کے بعد اسے اپنا نمبر اسکرین پر لانے کے لیے بٹن دبایا تھا، ورنہ اصل نمبر 0 ہی تھا، اور 18 پر پہنچ کر اس نے بٹن دوبارہ دبا کر 18 کے ہندسے کو روک لیا۔ اس طرح رابطہ قائم ہو گیا۔ یہ مشین اپنی ساخت کے لحاظ سے میرے لیے قطعی نہیں تھی، لیکن جہاں تک میں نے غور کیا ہے اس مشین کا رابطہ کسی ایسے سینٹر سے تھا جو مواصلاتی اشاروں کو کیچ کر کے انہیں کسی ایسے مقام تک پہنچا دیتا تھا جہاں طول عرض بل کے لحاظ سے چاروں سمتیں 0 ہو جاتی ہوں گی۔ یہ ایک خاص مگر انتہائی پیچیدہ فارمولے کے تحت ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں طول بل، عرض بل، چاروں سمتیں، سطح سمندر کے گرد اور دنیا کے گرد موجود لانگ ویو، شارٹ ویو، ریڈیو لہروں، سب اس فارمولے کے تحت چیک کرنے کے بعد ہی نتیجہ سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے اس پر بے پناہ محنت کی ہے اور آخرکار میں وہ مقام پا لینے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں سے یہ سب ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں۔ اس اہم پیمانے کے لحاظ سے ہم اسے 0 کہہ سکتے ہیں۔ اگر میرا آئیڈیا درست ہے کہ اس مشین پر 0 آ جانے سے اس لیبارٹری سے رابطہ قائم ہو جاتا ہے، تو پھر یقیناً یہ لیبارٹری اسی پوائنٹ پر ہی موجود ہوگی، اور یہ پوائنٹ ہے افریقہ میں شامل ابنائے موزمبیق میں واقع بہت بڑا جزیرہ مالاگوسی کا وہ علاقہ جہاں انتہائی گھنے اور خطرناک ترین جنگلات ہیں جنہیں مچنگا کہا جاتا ہے۔ عمران نے کہا، اگر یہ واقعی یہ علاقہ ہے تو پھر تمہاری ساری تحقیق غلط ہے۔ ماگوسی کے علاقے مچنگا میں کسی قسم کی کوئی لیبارٹری قائم ہی نہیں کی جا سکتی۔ وہاں اس قدر گھنے اور خطرناک ترین جنگلات ہیں کہ وہاں کے قدیم رہنے والے قبیلوں کے اور وہاں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ قبیلے جو وہاں رہتے ہیں ابھی تک وحشی بلکہ آدم خور ہیں۔ میں ایک پر شکار کھیلتے ہوئے ان کے سب سے بڑے قبیلے مسنگا کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ بس کچھ نہ پوچھو انہوں نے میرا کیا حشر کیا۔ وہ مجھے دیوتا کو بھینٹ چڑھانا چاہتے تھے، لیکن پھر عین آخری لمحات میں جب ہزاروں ہونہار نیزے میرے بندے ہوئے جسم میں پیوست ہونے کے بجائے بے قرار تھے، اس دیوتا کے سب سے بڑے پجاری کی نظریں میرے دائیں کان کی کٹی ہوئی لو پر پڑ گئیں، اور اس نے فوراً سب کو ان کو روک دیا اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ یہ بینڈ حرام ہے۔ دیوتا اس بینڈ حرام سے بجائے خوش ہونے کے ناراض ہو سکتا ہے، چونکہ دیوتا کی بینڈ کے لیے وقف کیا جا چکا تھا، اس لیے وہ مجھے خود بھی کھا سکتے تھے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھ حرام بینڈ کو علاقے سے ہی باہر پھینک دیا جائے۔ اس طرح نہ جانے میری کون سی نیکی کام آ گئی کہ میں زندہ سلامت ان کے علاقے سے بچ کر باہر آنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ آج تک وہاں سے کوئی باہر کا آدمی زندہ بچ کر نہیں آ سکا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ وہاں کا رخ نہیں کیا۔ اعظم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، وہ لوگ کون سی زبان بولتے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ ان کی زبان افریقہ کی قدیم زبان اگائی سے ملتی جلتی ہے، اس لیے کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ اعظم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، مالاگوسی میں مہذب آبادی کہاں تک ہے؟ عمران نے پوچھا۔ مالاگوسی کے جنوبی حصے کی حد تک تقریباً آخری حصہ کیرن آخری آبادی ہے۔ اس کے بعد انتہائی گھنے اور جنگلات خطرناک شروع ہو جاتے ہیں جہاں زہریلی دلدلیں ہیں، انتہائی وحشی اور خطرناک درندوں اور آدم خور قبائلوں سے بھرے ہوئے یہ جنگل دنیا کے تاریک ترین جنگلات کہلاتے ہیں۔ ایک بار اقوام متحدہ کے تحت ان جنگلات کو صاف کرانے کا پروگرام بن گیا تھا تاکہ یہاں مہذب لوگ رہ سکیں، لیکن پھر یہ منصوبہ ترک کر دیا گیا تاکہ دنیا اس طرح کے خطرناک ترین جنگلات سے محروم نہ ہو جائے۔ انہوں نے اسے اسی حالت میں قائم رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اعظم خان نے کہا، یہ کب کی بات ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ 4-5 سال پہلے میں نے ایک میگزین میں پڑھا تھا۔ کیوں؟ اعظم خان نے جواب دیا۔ یہاں کی زمین کی کیفیت کیسی ہے؟ کیا یہ زمین سخت ہے، نرم ہے، کس قسم کی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ میں اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ یہاں انڈر گراؤنڈ کوئی لیبارٹری بن سکتی ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا، ویسی ہی زمین ہے جیسے عام جنگلوں کی ہوتی ہے۔ اعظم خان نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے شکریہ، آپ سے ملاقات خاصی فائدہ مند رہی۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، یہ میرا سوچا سمجھا فیصلہ ہے عمران کہ تمہارا یہ اندازہ غلط ہے۔ یہاں یہ لیبارٹری کسی صورت بھی قائم نہیں کی جا سکتی، اس لیے تم کسی اور جگہ اس کے بارے سوچو۔ اعظم خان نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اعظم خان اسے پوچھ تک خود چھوڑنے آیا۔ نقشے کا رول عمران کے ہاتھ میں تھا۔ چند لمحوں بعد عمران کی کار کوٹھی سے نکلی اور دوبارہ رانا ہاؤس کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ اب وہ اس نظریے کو عملی طور پر چیک کرنا چاہتا تھا۔ وہ خود رانا ہاؤس کی لیبارٹری میں اپنے نظریوں کو سامنے رکھ کر ایسی مشین تیار کرنا چاہتا تھا جس کے ذریعے وہ اپنے اس نظریوں کو چیک کر سکے۔ اس لیے کار چلاتے وقت اس کا ذہن مسلسل اس نظریے کے بارے میں سوچ بچار میں مصروف تھا، اور وہ کار لاشعوری طور پر چلائے جا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی کار نے ایک موڑ کاٹا، اچانک عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی پشت پر انتہائی زوردار دھماکہ ہوا ہو۔ ایسا دھماکہ کہ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے مفلوج سا ہو کر رہ گیا ہو، پھر اس کے ذہن پر جیسے تاریک چادر کھینچتی چلی گئی۔ آخری احساس جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ یہی تھا کہ اس دھماکے کے بعد اس کے جسم کے کسی نے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل کر کے فضا میں اچھال دیا ہو، اور اس کے بعد اس کے تمام احساسات چکلہد فنا ہو کر رہ گئے تھے، اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
मेज के पीछे बैठे हुए मोटी गर्दन और जलाद जैसे चेहरे वाले दो हैकल आदमी ने दरवाजे पर होने वाले दस्तक की आवाज़ सुनते ही चौंक कर सर उठाया। उसके चेहरे पर यकलहत शदीद नागवारी के तासुरात नमूदार हो गए थे। यस कम इन, उसने भूखे चीते की तरह कराते हुए कहा। दूसरे लम्हे दरवाज़ा खुला और एक सख्त गिर चेहरे और ठोस वाले जिस्म का मालिक अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में ब्रीफकेस था। ओ तुम टारक, तुम तो पाकिस्तान गए हुए थे स्पेशल मिशन पर, मोटी गर्दन वाले ने चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। यस चीफ, अभी वहाँ से वापस आ रहा हूँ और एयरपोर्ट से सीधा आपके पास आया हूँ, टारक ने मोतबाना लहजे में कहा और हाथ में पकड़ा हुआ ब्रीफकेस साइड मेज पर रखकर वो मेज की दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। क्यों इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए हो? चीफ ने होंठ चबाते हुए पूछा। लहजे में करहतगी का अंतर और बढ़ गया था। मिशन मुकम्मल हो गया था बस, इसीलिए मजीद वहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं था, टारक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या क्या कह रहे हो? मिशन मुकम्मल हो गया इतनी जल्दी कैसे? चीफ ने चौंक कर कहा। चीफ, मैंने अपनी आदत के मुताबिक डायरेक्ट एक्शन किया। मैंने वहाँ पाकिस्तान में एक आदमी से रब्ता यहाँ जाने से पहले कर लिया था। वह इससे इमरान को जानता था। मैंने उसके ज़िम्मे ये काम लगा दिया था कि वह मेरी पहुँचने तक इमरान और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का अता पता मालूम कराए। फिर फ्लाइट के दौरान मुझे इसकी कॉल मिली कि इमरान का तो पता चल गया है मगर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के बारे में पता नहीं चल रहा। मुझे चूँकि आपकी तरफ से यही हुक्म मिला था कि मेरा असल टारगेट इमरान है, इसलिए मैंने इस इमरान तक महदूद रहने का कह दिया। मैं अपनी आदत के मुताबिक अपने डबल कागजात लेकर गया था। चुनाचे वहाँ एयरपोर्ट पर उतरकर मैं पब्लिक लाउंज में पहुंचते ही सीधा बाथरूम में गया। मैंने मास्क मेकअप तब्दील किया और कागजात फाड़ कर फेंक दिए और दूसरे कागजात समेत मैं काम से होटल में पहुंच गया। वहाँ से मैंने इस आदमी से रब्ता कायम किया तो उसने मुझे बताया कि इमरान एक अजीम शान इमारत राना हाउस में मौजूद है। मैंने उसे इस इमारत का अता पता मालूम किया, होटल के जरिए कार किराए पर हासिल की और अपने बैग में मौजूद खसूसी असलहा लेकर मैं कार में बैठकर राना हाउस पहुंच गया। वहाँ मेरा आदमी मौजूद था। उसने मुझे बताया कि इमरान राना हाउस से निकलकर शाहनवाज टाउन में मशहूर शिकारी आजम खान की रहायशगाह पर मौजूद है। मैं उसके साथ वहाँ पहुंचा तो मैंने इस इमरान को कार में बैठे इस कोठी से निकलते हुए देखा। वो अपने असली चेहरे में था। चुनाचे मैंने उसे पहचान लिया। वो कार में अकेला था। उसका चेहरा बता रहा था कि वो किसी गहरी सोच में गर्क है और इर्द गिर्द से बाखबर नहीं है। मुझे ये मौका गनीमत लगा। मैंने कार में उसका ताकुब किया और ब्लू रेंज कैप्सूल गन तैयार कर ली। मेरा आदमी मेरे वाली कार ड्राइव कर रहा था। फिर एक मोड़ पर मुझे मौका मिल गया और मैंने उसकी कार पर रकब से ब्लू रेंज कैप्सूल फायर कर दिया। कैप्सूल ठीक निशाने पर लगा और इमरान की कार के पुर्जे फिजा में बिखर गए। हम तेजी से कार दौड़ाते आगे निकल गए ताकि किसी भी तरह हम पर शक न किया जा सके। चूँकि ये सड़क एक तरफा ट्रैफिक के लिए मखसूस थी, इसलिए काफ़ी लंबा चक्कर काटकर हम वापस इसी जगह पर पहुंचे तो वहाँ पुलिस मौजूद थी। पता चला कि इमरान शदीद जख्मी हो गया है लेकिन अभी जिंदा है और उसे अस्पताल भिजवा दिया गया है। हम अस्पताल की तरफ दौड़े ताकि उसके मुतालिक हतमी तौर पर मालूम कर सके, लेकिन वहाँ से पता चला कि उसे खुफिया तौर पर इस अस्पताल से किसी नामालूम मुकाम पर ले जाया गया है। हमने उसे तलाश करने की बेहद कोशिश की लेकिन हम उसे तलाश न कर सके। लेकिन दूसरे रोज़ जब होटल में अखबारात आए तो रिजल्ट सामने आ गया। इमरान अस्पताल में हलाक हो चुका था। इसने ऑपरेशन टेबल पर दम तोड़ दिया था। उसकी लाश का फोटो भी अखबार में शाया हुआ था और जनाजे का वक्त और जगह भी दर्ज थी। हम मज़ीद तसल्ली के लिए इस जगह पहुंचे। इसके बाप की कोठी थी और वहाँ हुकूमत के आला तरीन अफसरों के साथ साथ इर्द गिर्द के लोग भी मौजूद थे। फिर हमारे सामने उसका जनाजा उठा। मेरा आदमी तो था ही मुकामी, मैंने भी मुकामी मेकअप कर लिया था और फिर हमारे सामने उसे कब्रिस्तान ले जाया गया। वहाँ उसका चेहरा सबको दिखाया गया, हमने भी देखा। फिर उसे हमारे सामने दफन कर दिया गया और हम मुतमईन होकर वापस आ गए। उसके अगले रोज़ अखबारात पे उसके जनाजे के फ़ोटो भी शाये हुए और उसके वालिद के नाम ताज़ियाती पैगामात भी। चुनांचे ये बात कंफर्म हो गई कि वो वाकई मर चुका है। इस पर मैं फौरी तौर पर वापस आ गया हूँ ताकि आपको रिपोर्ट दे सकूँ। अखबारात में साथ ले आया हूँ ताकि आप भी उन्हें देख सकें, टारक ने तफसील बताते हुए कहा। फिर उसने कुर्सी की साइड पर रखे हुए ब्रीफ केस को उठाकर मेज़ पर रखा और उसे खोलकर उसने इसके अंदर मौजूद अखबारात उठाकर चीफ के सामने रख दिए और ब्रीफ केस बंद करके वापस कुर्सी की साइड पर रख दिए। चीफ गौर से इन अखबारात में मौजूद तस्वीरें देखता रहा, खबरें पढ़ता रहा जिनके टारक ने बाकायदा सोच चौकट्टे डाल दिए थे। बहुत खूब, ये वाकई हतमी सबूत है, लेकिन जिस आसानी और सहूलत से ये शख्स मारा गया है इस कदर आसानी और सहूलत से मारा नहीं जा सकता था। इसके मुतालिक तो मशहूर है कि यह 1000 आंखें रखता है और आज तक इस पर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों कातिलाना हमले हुए होंगे, लेकिन ये हर बार बच जाता है। इस बार कैसे मारा गया? चीफ ने कहा तो टारक बेइख्तियार हंस पड़ा। चीफ, हर आदमी पर एक वक्त ऐसा आता है जब उसे मरना पड़ता है और ये वक्त इमरान पर आना था, सो आ गया। अब ये और बात है कि इसका क्रेडिट हॉटफील्ड के हिस्से में आया है। टारक ने कहा, हॉटफील्ड का नाम मत लिया करो, ये जुर्म है समझे, चीफ ने तेज लहजे में कहा। इसके साथ उसने रिसीवर उठाया। ये सर दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। पाकिस्तान की सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल से मेरी बात कराओ, चीफ ने कहा और रिसीवर रख दिया। आपने वाकई दुरुस्त तरीका इख्तियार किया है, बाप से ही असल बात मालूम हो सकती है। वैसे अब जनाजे की फ़ोटो में देखें तो वो भी आपको नजर आ जाएंगे। इनका चेहरा बता रहा है कि उनका इकलौता बेटा मर गया है, टारक ने कहा और चीफ अखबार पर झुक गया। हाँ, तुम दुरुस्त कह रही हो, वाकई उसका चेहरा बता रहा है कि इमरान वाकई मर चुका है, चीफ ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। उसे लम्हे फ़ोन की घंटी बज उठी और चीफ ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, चीफ ने तेज़ लहजे में कहा। सर, उनका इकलौता बेटा एक हादसे में हलाक हो गया है, वो छुट्टी पर हैं, अगर आप कहें तो घर पर उनसे रब्ता किया जाए। दूसरी तरफ से उसके पीए ने कहा, ओ नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, चीफ ने कहा और रिसीवर रख दिया। अब मुझे यकीन आ गया है कि वाकई ये खौफनाक आदमी मर चुका है और मुझे खुशी है कि ये काम मेरी एजेंसी के आदमी के हाथों हुआ है। यकीनन ऑर्गेनाइजेशन इस पर खसूसी इनामात देगी। तुम यह अखबारात यहीं छोड़ जाओ ताकि मैं उन्हें सबूत के तौर पर हेडक्वार्टर भिजवा दूँ। अब तुम जा सकते हो, चीफ ने कहा और टारक मुस्कुराता हुआ कुर्सी से उठा और सलाम करके उसने झुककर ब्रीफकेस उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाने के बाद चीफ ने टेलीफोन सेट के निचले हिस्से में मौजूद एक बटन दबाकर उसे डायरेक्ट किया और फिर रिसीवर उठाकर उसके नंबर डायल करने शुरू कर दिए। ये राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। किंग बोल रहा हूँ, चीफ ने सादा से लहजे में कहा। ओ तुम, क्या बात है, ब्लडी बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से चौंके हुए लहजे में कहा गया।
تمہارا دیا ہوا مشن مکمل ہو گیا بلڈی، اس لیے بقایا رقم بھی بھجوا دو، کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی اتنی جلدی؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ میں ایسے ہی کام کرتا ہوں، ثبوت بھی میرے پاس موجود ہے، کنگ نے کہا۔ تفصیل بتاؤ، کیونکہ ہاٹ فیلڈ ہیڈ کوارٹر بغیر ثبوت کے اسے تسلیم نہیں کرے گا، بلڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور کنگ نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ گڈ، واقعی عمران کی حد تک یہ مشن مکمل ہو چکا ہے، وہ اخبارات بھی اپنی تحریری رپورٹ کے ساتھ مجھے بھجوا دینا تاکہ میں ان کی خصوصی فلمیں بنا کر انہیں ہیڈ کوارٹر ارسال کر سکوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، باقی پاکیزہ سیکرٹ سروس کے بارے میں کیا ہوگا، اسے تو ٹریس کرنا ہی مشکل ہے، کنگ نے کہا۔ اس کی اب ضرورت نہیں ہے، ہیڈ کوارٹر نے کہا تھا کہ اگر عمران ہلاک ہو سکے تو پھر اس کی ٹیم کو ٹریس کیا جائے، لیکن اگر عمران ہلاک ہو جائے تو پھر یہ ٹیم ازخود بیکار ہو جائے گی، ہیڈ کوارٹر کو اصل خطرہ اس عمران سے تھا، بلڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ہیڈ کوارٹر کو سفارش کر دینا کہ خوفناک آدمی عمران کس طرح ہلاک ہونے پر خصوصی انعامات ضرور دے، کنگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ یہودی طبیعت کسی روز تمہیں لے ڈوبے گی، کنگ، دوسری طرف سے بلڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تم بھی پکی یہودن ہو بلڈی، پکی یہودن، کنگ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا، بلیک زیرو احترام اٹھ کھڑا ہوا۔ عمران اس وقت میک اپ میں تھا۔ آپ کی موت کا ڈرامہ سر سلطان کو بے حد مہنگا پڑا ہے عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، کیوں؟ کیا علاج کی زیادہ قیمت وصول نہیں ہو سکی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا، اور بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اپنے ہوش میں آتے ہی فیصلہ سنا دیا کہ آپ کو اس طرح مردہ ظاہر کیا جائے کہ سب کو یقین آ جائے، لیکن اس کے لیے سب سے زیادہ پریشان سر سلطان ہوئے ہیں، وہ اب تک تعزیتیں وصول کر رہے ہیں۔ آپ کے ڈیڈی تو دفتر سے طویل چھٹی لے کر گاؤں چلے گئے ہیں، وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں ہیں، اس لیے سر سلطان اکیلے ہی قابو آئے ہیں۔ ابھی ان کا فون آیا تھا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ انہیں کس عذاب میں مبتلا کر دیا گیا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں بھی دیکھوں گی یہ عذاب کس ڈگری تک پہنچ چکا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس پی اے ٹو سیکرٹری وزارت خارجہ، دوسری طرف سے سر سلطان کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ ایکس ٹو سر سلطان سے بات کرائیں، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا، اور چند لمحوں بعد کٹک کی آواز کے ساتھ ہی سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں سلطان بول رہا ہوں، سر سلطان کا لہجہ مودبانہ تھا۔ میرے نئے خصوصی نمائندے سے بات کیجیے سر سلطان، عمران نے ایکس ٹو کے مخصوص لہجے میں کہا۔ نئے خصوصی نمائندے سے؟ او اچھا، سر سلطان ایک لمحے کے لیے شاید بوکھلا گئے تھے، لیکن پھر وہ جلد ہی سنبھل گئے۔ ہیلو، زعفران زار بول رہا ہوں، نمائندہ خصوصی چیف آف پاکیزہ سیکرٹ سروس، عمران نے بدلے ہوئے لہجے میں کہا۔ زعفران زار، یہ کیسا نام ہے؟ اس کی بجائے ذلیل و خوار ہونا چاہیے تھا، سر سلطان کی غصیلی آواز سنائی دی۔ ارے، اتنا غصہ کیا ہوا؟ مزاج شاہی آج اس قدر برہم کیوں ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ تمہارے اس چکر نے واقعی مجھے پریشان بلکہ ہوار کر دیا ہے، صدر مملکت سے لے کر میرے دفتر کے چپراسی تک، میرے گھر کے ملازم نے تمہاری تعزیت کی ہے، تعزیتیں وصول کر کر کے، اور رونی شکل بنا کر میری تو شکل ہی ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ پتہ نہیں تم نے کن کن لوگوں کو دوست بنا رکھا تھا، جسے دیکھو منہ اٹھائے تمہارا افسوس کرنے چلا رہا ہے۔ تمہارے ڈیڈی کو نہ جانے کس طرح اس ڈرامے پر میں نے آمادہ کیا، تمہاری والدہ کو علیحدہ بریف کرنا پڑا، بلکہ زبردستی انہیں ہسپتال داخل کرانا پڑا، ثریا کو علیحدہ سمجھانا پڑا، تمہارے بہنوئی وقار حیات کو بھی کوئی مانتا ہی نہیں تھا، خاص طور پر اخبارات میں چھپنے والی تصویروں نے عذاب ڈال دیا ہے۔ آخر تمہیں اس قدر سیریس ڈرامہ کرنے کی سوجی کیا تھی؟ سر سلطان سے آخر رہا نہ جا سکا تو وہ بھی پھٹ پڑے۔ یہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ شاید اس مرحوم سابقہ نمائندے کی، لیکن میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ میں تو زعفران زار ہوں اور ابھی تک زندہ ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ تم حقیقتاً ہی مر جاتے، کم از کم اصل جذبات تو چہرے پر آ جاتے۔ اب یہ اداکاری تو ہے، نہ جانے یہ اداکار کس طرح ڈراموں میں اداکاری کر لیتے ہیں، یہ تو انتہائی مشکل فن ہے۔ اور سنو، اب مجھ سے مزید اداکاری نہیں ہو سکتی، اسی لیے اب اگر تم نے مجھے تنگ کیا تو پھر میں اصل حقیقت اگل دوں گا، سر سلطان مسلسل غصے میں بولے چلے جا رہے تھے۔ اصل حقیقت اگلنے کے بعد واقعی آپ کی حسرت پوری ہو جائے گی، اداکاری کے بجائے اصل جذبات سامنے آ جائیں گے، یہ سوچ لیجیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہاری سی بات پر تو میں اب تک یہ عذاب جھیل رہا ہوں، لیکن آخر کب تک؟ سر سلطان نے اس پر قدرے نرم لہجے میں کہا۔ جب تک ہاٹ فیلڈ کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کب ہوگا اس کا خاتمہ؟ سر سلطان نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ سر سلطان، آپ کی جلاہٹ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں نے آپ سے سچ کہا تھا کہ اگر یہ ڈرامہ کامیاب نہ ہوا تو پھر پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اس مجرم تنظیم کے سینکڑوں ہزاروں خوفناک قاتل، جرائم پیشہ گروپس مسلسل میرے قتل کے لیے کام کرتے رہتے، اور آپ کو شاید معلوم نہ ہو لیکن مجھے معلوم ہے کہ میں بہرحال انسان ہوں، کسی بھی لمحے اندھیرے سے آئی ہوئی گولی میرا خاتمہ بالخیر کر سکتی ہے، اس لیے میں نے پہلے ہی قاتلانہ حملے پر ڈرامہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ آئندہ کے لیے ان حملوں سے بچا جا سکے، لیکن اگر آپ واقعی تنگ آ چکے ہیں تو ٹھیک ہے، میں بھی سامنے آ جاتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوگا یہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں، عمران نے اس پر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے، تمہاری جان کو درپیش خطرہ ٹالنے کے لیے تو میں اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں، یہ پریشانی تو کوئی حقیقت نہیں رکھتی، ویری سوری۔ سر سلطان عمران کی بات سن کر اس طرح بوکھلا سے گئے کہ ان کے منہ سے سیدھا فکرہ نکلنا ہی بند ہو گیا، اور عمران ان کے لیے اپنے دل میں موجود اس بے پناہ خلوص پر بے اختیار مسکرا دیا۔ ارے، اس قدر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں ان قاتلوں وغیرہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ بحیثیت مسلمان میرا ایمان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو حکم ہوگا موت اس وقت آئے گی، ان قاتلوں کی مرضی سے نہیں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کو حکم نہیں ٹال سکتا، اس لیے مجھے موت کی کبھی فکر نہیں رہی۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اس تنظیم ہاٹ فیلڈ کی اس لیبارٹری کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم یہی ہوا ہے کہ یہ لوگ اپنے ہولناک ایجاد کو مکمل کر چکے ہیں اور اب محدود پیمانے پر اس کے تجربات کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اگر جلد ہی ان کا خاتمہ نہ کیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ ان کا پہلا نشانہ پاکیزہ ہی بنے۔ میں نے ان کے خفیہ ترین ہیڈ کوارٹر کا سراغ لگا لیا ہے، اور چونکہ میری موت کے ڈرامے کے بعد وہ کافی حد تک مطمئن ہو جائیں گے، اس لیے مجھے ان کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے گی۔
ورنہ مجھے وہاں تک پہنچنے کے درمیان نہ جانے کس سے لڑنا پڑتا، اس طرح ہمارا وقت ہی ضائع ہوتا۔ ہاٹ فیلڈ کو تو بہرحال اس کا فائدہ ہی پہنچتا۔ عمران نے اس پر انتہائی سنجیدگی سے پوری صورتحال کی وضاحت کر دی۔ ٹھیک ہے، تم اطمینان سے کام کرو، اب میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، وعدہ رہا، سر سلطان نے بڑے خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے آخرکار سر سلطان کو سیٹ کر ہی لیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ وہ بری طرح زچ ہو چکے تھے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، بوڑھے آدمی ہیں، جلدی ان کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ عمران نے جواب دیا اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ کیا واقعی آپ نے ہیڈ کوارٹر ٹریس کر لیا ہے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہاں، میں نے ایک ہفتہ رن ہاؤس کی لیبارٹری میں بند رہ کر یہی کام کیا ہے اور آخرکار میں کامیاب ہو گیا۔ میرا وہ زیرو والا آئیڈیا درست نکلا، ورنہ تو اس کا علم کسی صورت بھی نہ ہو پا رہا تھا اور شاید ہم کئی سالوں تک ٹکرے مارتے تب بھی معلوم نہ ہو سکتا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ لیبارٹری افریقہ کے گھنے جنگلات میں ہے اور آپ وہاں جائیں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، ہو سکتا ہے وہاں ہیڈ کوارٹر ہو، لیبارٹری کسی اور جگہ ہو، کیونکہ کال ہیڈ کوارٹر کے نام سے ریسیو کی جاتی ہے۔ بہرحال وہاں پہنچنے پر ہی اس کا صحیح طور پر علم ہوگا۔ عمران نے جواب دیا، کیا پوری ٹیم ساتھ جائے گی؟ بلیک زیرو نے کہا، نہیں، چونکہ ہم نے انتہائی خطرناک جنگلات میں مشن مکمل کرنا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس ٹرامے کے باوجود ہاٹ فیلڈ کو اس پر پورا یقین نہ آئے، کیونکہ میں نے بھی اس ٹرامے کی نقل کی ہے، انہوں نے بھی تو ڈاکٹر لیونارڈ کے سلسلے میں ایسا ہی ڈرامہ کھیلا تھا۔ اس لیے ٹیم کی روانگی دیکھ کر وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ ڈرامہ ہے، اس لیے اس بار میرے ساتھ صرف جوزف جوانو اور ٹائیگر جائیں گے، جتنے کم افراد ہوں گے اتنا کام تیزی سے ہو سکے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، پھر کیا پروگرام ہے، کب روانگی ہوگی آپ کی؟ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اس بار میں نے قدرے مختلف پروگرام بنائے ہیں، ہم علیحدہ زمبابوے پہنچیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو سکے۔ جوزف اور جوانا تو فوری طور پر یہاں سے سیدھے زمبابوے جائیں گے، جبکہ میں اور ٹائیگر پہلے اگریمنٹ جائیں گے، پھر اگریمنٹ کاغذات پر ہم وہاں سے زمبابوے پہنچیں گے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے جوزف اور جوانا ضروری انتظامات مکمل کر لیں گے، پھر ہم اکٹھے مالاگوسی روانہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہونا ہے یہ خدا جانتا ہے، کیونکہ ان جنگلات میں آدمی اپنی مرضی سے داخل تو ہو سکتا ہے، لیکن وہاں سے واپسی صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی ہو سکتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، آپ یہ سارا انتظام اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہاٹ فیلڈ کو کوئی شک نہ پڑ سکے، لیکن آپ نے مرکز کے طور پر زمبابوے کو کیوں منتخب کیا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص بات ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، زمبابوے میں چند ایسے قبائل ان جنگلوں سے نکل کر آباد ہو چکے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی اچھا سا گائیڈ بھی مل جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ زمبابوے اس وقت خاصا ترقی یافتہ ملک بن چکا ہے، وہاں سے ہمیں ہر قسم کا سامان، اسلحہ اور دوسری ضروریات کی چیزیں بھی مل سکتی ہیں۔ پھر زمبابوے میں سیاحوں اور شکاریوں کی کثیر تعداد کثرت سے آتی جاتی رہتی ہے، کیونکہ زمبابوے میں بھی ایسے جنگلات موجود ہیں جو کسی حد تک مالاگوسی کے ان جنگلات سے ملتے جلتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ وہاں اقوام متحدہ کے تحت جنگلات کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیم کا صدر دفتر ہے، وہاں سے ہمیں ہر قسم کی معلومات بھی مل سکتی ہیں۔ عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اب اس کا رخ اس دروازے کی طرف تھا جو دانش منزل کے خفیہ راستے کی طرف جاتا تھا، کیونکہ اب عمران دانش منزل آنے جانے کے لیے یہی خفیہ راستہ ہی استعمال کر رہا تھا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں آرام کرسی پر ایک بھاری جیسے کا آدمی تقریباً نیم دراز تھا، کمرے میں انتہائی پرزور آواز میں افریقی میوزک بج رہا تھا۔ یہ میوزک ایسا تھا جیسے ڈول بجاتے ہوئے سینکڑوں ہزاروں افریقی شیروں اور چیتوں کا شکار کرنے کے لیے ہانکار کر رہے ہوں، لیکن وہ بھاری جیسے کا سیاہ فام جو خود بھی افریقی تھا، آنکھیں باندھ کے اس میوزک سے اس طرح محفوظ ہو رہا تھا کہ اس کے چہرے سے یہی محسوس ہوتا جیسے وہ خود ہی اس ہانکے میں شامل ہو۔ اس بھاری جیسے کے آدمی کے جسم پر خاکی رنگ کا لباس تھا، ساتھ ایک چھوٹی میز پر مقامی طور پر تیار ہونے والی شراب کا ایک پورا کریٹ پڑا ہوا تھا، جس میں موجود بڑی بڑی بوتلیں آدھی سے زیادہ خالی ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آدمی آنکھیں کھولتا کریٹ سے شراب سے بھری ہوئی ایک بڑی سی بوتل اٹھاتا، دانتوں سے اس کا کارک نکال کر اسے تھوکتا اور پھر بوتل سے منہ لگا کر گٹا گٹ شراب پینا شروع کر دیتا، اور اس وقت بوتل اس کے منہ سے ہٹتی جب بوتل میں موجود آخری قطرہ تک اس کے حلق سے نیچے نہ اتر جاتا، پھر خالی بوتل وہ کریٹ میں رکھ کر ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیتا اور میوزک کا لطف لینا شروع کر دیتا۔ اس کے چہرے سے ذرا برابر اس بات کا احساس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس قدر کثیر مقدار میں شراب پی رہا ہے۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، پھر اچانک کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور وہ سیاہ فام آدمی چونک کر سیدھا ہو گیا۔ کمرے میں داخل ہونے والی ایک انتہائی متعصب جسم رکھنے والی ناٹے قد کی سیاہ فام نوجوان لڑکی تھی، جس کے سر کے بال اس قدر باریک اور لچھے دار تھے کہ دور سے دیکھنے سے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس نے سر پر انتہائی نفیس انداز میں بنی ہوئی کوئی اونچی ٹوکری رکھی ہوئی ہو۔ اس کے جسم پر انتہائی شوخ سرخ رنگ کا پھولدار اسکرٹ تھا، پیروں میں کافی اونچی اور کیل کی طرح نوکدار ایڈی کی جوتی تھی۔ آؤ آؤ کوری، سنو میوزک سنو، کیسا کیسٹ آیا ہے، واہ، یوں لگ رہا ہے جیسے میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ انتہائی گھنے جنگل میں شیروں کا شکار کھیل رہا ہوں۔ آؤ آؤ سنو، سیاہ فام نے دوبارہ آنکھیں بند کرتے ہوئے بڑے لطف لینے کے لہجے میں اس نوجوان لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن دوسرے لمحے کمرے میں یکلہت اس طرح خاموشی چھا گئی کہ جیسے یہ کمرہ کسی قبرستان میں واقع ہو، اور سیاہ فام نے بے اختیار ایک جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ اس کے چہرے پر یکلہت غصے کے شعلے بھڑک اٹھے۔ لڑکی نے کونے میں رکھے ہوئے ڈیک کا بٹن آف کر دیا۔ کیا بکواس ہے کوری، کیوں بند کیا ہے میوزک؟ سیاہ فام نے انتہائی غصیلے لہجے میں دانت پیستے ہوئے کہا، لعنت بھیجو اس میوزک پر، ساری عمر یہی میوزک سن سن کر ہی گزار دو گے یا کوئی کام بھی کرو گے؟ لڑکی نے سیاہ فام سے زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب، تمہارا کیا خیال ہے میں کام نہیں کرتا؟ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ سیاہ فام نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، 10,000 پاؤنڈ کا کام ملا ہے اور تم بیٹھی میوزک سن رہی ہو؟ لڑکی نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا، اور اس پر سیاہ فام بے اختیار چونک پڑا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ 10,000 پاؤنڈ؟ سیاہ فام کے چہرے پر غصے کے آثار اتنی بڑی رقم سنتے ہی اس طرح کافور ہو گئے تھے جیسے اسے زندگی میں کبھی غصہ آیا ہی نہ ہو، اور اب غصے کی جگہ حیرت نے لے لی تھی۔
اس کی چھوٹی چھوٹی سفید آنکھیں تیزی سے پھیلتی چلی گئی تھیں۔ ہاں، اور وہ بھی نقد نہیں کرنا چاہتے تو دے دوں کسی اور کو کام، پھر تم ہلاتے پھروگے میرے پیچھے۔ لڑکے کا غصہ اور زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ ارے ارے او ڈیئر، یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ مجھے تم پر غصہ آ جائے؟ تم تو میری روح ہو، میری زندگی ہو۔ سابو کی زندگی بھلا کوری کے بغیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سیاہ فام نے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے سفید دانت نکالتے ہوئے انتہائی خوش آمدانہ لہجے میں کہا، بس اتر آئے نا لومڑی کی طرح خوش آمدوں پر، یہی اوقات ہے تمہاری۔ پتہ نہیں کیوں مجھے تم پر رحم آ جاتا ہے اور میں تم سے لہتا نہیں ہوتی، ورنہ تمہاری یہ اچانک غصے میں آ جانے والی عادت ایسی ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی تمہارے ساتھ رہنا گوارا نہ کرے۔ چلو اٹھو، پچھلے کمرے میں چلیں، وہاں بات ہوگی، کوری نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ اسی طرح غصے میں تھی اور وہ سیاہ فام دانت نکالتا ہوا کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا قد زیادہ لمبا نہیں تھا اور نہ زیادہ چھوٹا تھا، البتہ اسے نکلتا ہوا قد ضرور کہا جا سکتا تھا، لیکن اس کا جسہ بھاری تھا، گردن موٹی تھی، جبکہ جسم کی نسبت سر قدر چھوٹا تھا۔ اس کے سر پر بھی باریک باریک لچے دار بال تھے۔ آنکھیں چھوٹی ضرور تھیں لیکن ان میں تیز چمک تھی، ایسی چمک جیسے طویل عرصے سے بھوکے چیتے کی آنکھوں میں شکار دیکھ کر چمک آ جاتی ہے۔ کوری کمرے کی اخبی دیوار میں موجود دروازے کی طرف بڑھ گئی اور سیاہ فام بھی لمبے لمبے قدم اٹھاتا اس کے پیچھے چل پڑا۔ دوسری طرف ایک بڑا کمرہ تھا جس کے کونے میں دفتری میز رکھی ہوئی تھی اور اسی میز کے پیچھے ایک ریوالونگ کرسی پڑی ہوئی تھی۔ میز کی سائڈ پر کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، دیواروں پر جدید اور قدیم اسلحہ اس طرح جگہ جگہ ٹنگا ہوا نظر آ رہا تھا جیسے باقاعدہ اس کی نمائش کی جا رہی ہو۔ کوری میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ہنی، تمہیں آج ضرورت سے کچھ زیادہ ہی غصہ آ رہا ہے؟ سیاہ فام نے میز کی دوسری طرف کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تمہیں میں نے 1000 بار کہا ہے کہ میرے سامنے غصہ نہ دکھایا کرو، لیکن پھر تم اس طرح بات کرتے ہو جیسے میں تمہاری بیوی کے بجائے تمہاری ملازمہ ہوں۔ کوری نے بہلے کی طرح غصیلے لہجے میں کہا، تم حرکت ہی ایسی کر دیتی ہو کہ مجھے ہاں غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا وعدہ کہ اب غصہ نہیں کروں گا، بس اب تو مسکرا دو، سیاہ فام نے خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور کوری بے اختیار مسکرا دی اور اس کے مسکرانے سے سیاہ فام کا چہرہ اس طرح کھل اٹھا جیسے اسے 7 بادشاہوں کا خزانہ مل گیا ہو۔ شکریہ شکریہ، تم واقعی ایک اچھی بیوی ہو، سیاہ فام نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن تم اچھے شوہر نہیں ہو، کوری نے اٹھلاتے ہوئے کہا اور سیاہ فام بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑا۔ تو کیا ہوا، شوہر تو ہوں، بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں زمبابوے کی ملکہ حسن کوری کا شوہر ہوں، سیاہ فام نے ایک بار پھر خوش آمدانہ لہجے میں کہا اور کوری اس پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم 10,000 پاؤنڈ کی بات کر رہی تھی، کیا واقعی کوئی ایسا کام ملا ہے؟ کیا زمبابوے کی ساری آبادی کو قتل کرنا ہے؟ سیاہ فام نے کہا، ماسٹر کلرز کی جوانا کو تو تم جانتے ہی ہوگے، کوری نے مسکراتے ہوئے کہا اور سیاہ فام بے اختیار چونک پڑا۔ جوانا کیا مطلب؟ یہ اچانک جوانا کہاں سے ٹپک پڑا؟ سیاہ فام کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یہاں زمبابوے میں موجود ہے، کوری نے جواب دیا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ جوانا اور یہاں زمبابوے میں؟ او یہاں موجود ہے اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں، کہاں ہے وہ؟ جلدی جلدی بتاؤ، میرا ہوں تو اس کا نام سنتے ہی کھولنے لگتا ہے۔ وہ تو کسی مشرقی ملک میں چلا گیا تھا، اس لیے بچ گیا تھا، ورنہ اب تک میں اس کی لاش کے گرد 7 بار رقص کر چکا ہوتا۔ سیاہ فام نے یکلحت کرسی سے اٹھتے ہوئے انتہائی جوشیلے لہجے میں کہا اور کوری مسکرا دی۔ بس زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح جوش کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ مجھے بیوہ ہونا پڑے۔ جوانا تم سے کم نہیں ہے، کوری نے منہ بناتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے کمرہ زوردار تھپڑ کی آواز اور کوری کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ سیاہ فام کو بازو اچانک گھوما اور کوری اپنے چہرے پر پڑنے والا زوردار تھپڑ کھا کر کسی گیند کی طرح اچھل کر دور جا گری تھی۔ کتے کی بچی، پرانے عاشق کو دیکھتے ہی آنکھیں بدلنی ہیں، تم نے اس کی تعریف کر رہی ہو؟ میرے سابو کے سامنے میں تمہیں گولی مار دوں گا، سیاہ فام نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ایک جھٹکے سے جیب سے بھاری ریوالور کھینچ لیا۔ کوری نیچے گر کر بجلی کی سی تیزی سے اٹھی اور پھر اس سے پہلے کہ غصے کی شدت سے کانپتا ہوا سابو جیب سے نکالے جانے والے ریوالور کا رخ اس کی طرف کرتا، کوری کا جسم بجلی کی سی تیزی سے فضا میں اٹھ کر گھوما کہ سابو بری طرح چیختا ہوا اچھل کر پہلو کے بال ایک دھماکے سے کرسیوں پر گرا اور پھر لڑک کر نیچے گرا ہی تھا کہ کوری نے اپنے پیر زمین پر لگتے ہی کرسی اٹھا کر پوری قوت سے اس کے جسم پر مار دی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کرسی کے پرزے اڑ گئے، سابو کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور جا گرا تھا۔ کوری کرسی مارنے کے بعد تیزی سے دوڑ کر وہ ریوالور اٹھانے ہی لگی تھی کہ سابو یکلحت چیختا ہوا اس پر جا گرا اور پھر کوری کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ سابو نے مسلسل اس کے سر پر ٹکریں مارنی شروع کر دی تھی، لیکن چند لمحوں بعد وہ چیختا ہوا اچھل کر ایک طرف گرا۔ کوری نے پیروں میں پہنی ہوئی جوتی کی کیل نما ایڑیاں اس کی پنڈلیوں میں پوری قوت سے ماری تھیں اور پھر جیسے ہی سابو ایک طرف گرا، کوری یکلحت پارے کی طرح تڑپے اور دوسرے لمحے اس نے کھڑی ہتھیلی کے کئی 5 کے بعد گرے سابو کے چہرے پر مارے تو سابو کی ناک سے خون کسی فوارے کی طرح نکلنے لگا، لیکن اسی لمحے سابو کا ہاتھ لاٹ کی طرح گھوما اور کوری جھٹکا کھا کر چیختی ہوئی پشت کے بال دور جا گری۔ پھر وہ دونوں ہی بیک وقت اٹھ کر کھڑے ہو گئے، دونوں ایک دوسرے کو اس طرح ہونہار نظروں سے دیکھ رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوں۔ پھر یکلحت کوری اپنی جگہ سے اچھلی اور سابو کے دونوں ہاتھ تیزی سے آگے بڑھے، لیکن کوری بجائے آگے جانے کے الٹی کلا بازی کھا کر سیدھی ہوتے ہوئے اس قدر تیز رفتاری سے سابو کے سینے سے جا ٹکرائی کہ جیسے لوہا کسی طاقتور مقناطیس کی طرف جاتا ہے اور سابو یکلحت چیختا ہوا ایک بار پھر پشت کے بال نیچے فرش پر گرا اور کوری اس کے جسم سے ٹکرا کر واپس آئی اور ایک بار پھر کلا بازی کھا کر سیدھی ہوئی ہی تھی کہ بے اختیار چیختی ہوئی اچھل کر پہلو کے بال نیچے جا گرے۔ سابو کی دونوں لاتیں نیم دائرے کی صورت میں گھوم گئی تھی اور اس کی ٹانگوں کی زوردار ضرب کوری کی دونوں پنڈلیوں پر پڑی تھی اور کوری نیچے جا گری تھی۔ اس پر کوری اس طرح تڑپنے لگی جیسے پانی سے نکلنے والی مچھلی تڑپتی ہے اور پھر وہ پشت کے بال پلٹی اور اس کا جسم تیزی سے سمٹنے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی ٹانگوں نے سمٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ ادھر سابو بھی دونوں ہاتھ فرش پر رکھ کر اوپر اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے منہ سے بھی گراہیں نکل گئی۔ اس کی پشت کے نیچے ٹوٹی کرسی کا ایک حصہ آ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو ہاتھ سے چوٹ لگی تھی اور یہی کام کوری کے ساتھ ہوا تھا، لیکن سابو آہستہ آہستہ اٹھ کر ایک کرسی پر بیٹھنے میں کامیاب ہو ہی گیا، البتہ اس کے چہرے پر شدید ترین تکلیف کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ لمبی لمبی سانس لے رہا تھا
जबकि कोरी उसी तरह उल्टी पड़ी अभी तक अपनी टांगें समेटने की कोशिश में मसरूफ थी और उसके साथ साथ उसके मुंह से कराहें भी निकल रही थी। साबू की नाक से निकलने वाले खून ने भी उसकी ठोड़ी और गर्दन के साथ साथ उसकी कमीज पर भी गहरे निशानात छोड़े थे और इस वक्त उसका चेहरा जिस हालत में था उसे देखकर ही खौफ आता था। इसी लम्हे कोरी ने गर्दन मोड़कर पीछे की तरफ देखा, फिर उसे टेढ़ी आंखों से कुर्सी पर बैठा हामता हुआ साबू नजर आ गया। उल्लू के पट्टे बैठे टुकर टुकर देख रहे हो, दिख नहीं रहे कि मेरी पुश्त पर चोट लगी है और मेरा जिस्म सिमट नहीं रहा। कोरी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम नहीं देख रही कि मेरी अपनी यही हालत है कुतिया की बच्ची। साबू ने भी बिल्कुल कोरी जैसे लहजे में जवाब दिया, इसका मतलब है हिसाब बराबर। कोरी ने मुंह बनाते हुए कहा और साबू यकलहत हंस पड़ा। नहीं, हिसाब कैसे बराबर हो सकता है? मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, तुम नीचे पड़ी हो, हिसाब कैसे बराबर हो सकता है? साबू ने बड़े फखरिया लहजे में कहा। अच्छा अच्छा रीछ के बच्चे, तुम जीत के बस अब तो ठीक है, कोरी ने कहा और साबू एक बार फिर हंस पड़ा। तो तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम बीवी होकर शोहर से जीत जाओगी? साबू ने हंसते हुए कहा। फिर यकलहत एक झटके से उठकर खड़ा हुआ तो उसकी कमर में हल्का सा कड़ाका हुआ, इसके साथ उसके चेहरे पर मौजूद तकलीफ के तासुरात यकलहत दूर हो गए। मैं तो ठीक हो गया कोरी, साबू ने मुस्कुराते हुए कहा। अब मुझे भी ठीक कर दो, ये यूं ही दांत निकाले खड़े रहोगे, कोरी ने उसी लहजे में कहा और साबू जल्दी से आगे बढ़ा। उसने बाजू से पकड़कर एक झटके से कोरी को उठाकर खड़ा किया, फिर उसके दोनों पैरों के नीचे अपनी एक टांग रखकर उसने कोरी के दोनों कंधे पकड़कर उन्हें पीछे की तरफ आहिस्ता आहिस्ता झटकाना शुरू कर दिया। कोरी के हलक से कराहें निकल रही थी, उसकी कमर कमान की तरह सीधी होती जा रही थी। फिर अचानक टाक की आवाज़ सुनाई दी और साबू ने यकलहत उसे सीधा कर दिया। लो अब तुम भी ठीक हो चुकी हो, साबू ने मुस्कुराते हुए पीछे हटते हुए कहा। शुक्रिया, तुम एक अच्छे शोहर हो, जाओ जाकर मुंह धो लो, वरना किसी ने देख लिया तो यही समझेगा कि कोरी ने पहाड़ी गोरिल्ले से शादी कर ली है। कोरी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो दोनों अब इस तरह बातें कर रहे थे जैसे जिंदगी में कभी उनके दरमियान मामूली सा इख्तिलाफ भी ना हुआ हो। हालांकि चंद लम्हे पहले वो पागलों और जुनूनियों की तरह एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ थे। तुम भी जाकर जरा ठीक ठाक हो जाओ, बुतनी लग रही हो, साबू ने बड़े मोहब्बत भरे लहजे में कहा और तेजी से इस दरवाजे की तरफ बढ़ गए जिधर से वो पहले इस कमरे में आए थे। कोरी भी मुस्कुराते हुए एक कोने में मौजूद बाथरूम की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो बाहर आई तो उसके जिस्म पर नीले फूलों वाला स्कर्ट था। चेहरे से वो बेहद हशाश पशाश लग रही थी। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी जैसे उसके खाल के नीचे किसी ने इलेक्ट्रिक बल्ब जला दिए हों। मेज़ की दूसरी तरफ साबू बैठा शराब पीने में मसरूफ था। वो मुस्कुराती हुई दोबारा रिवाल्विंग कुर्सी की तरफ बढ़ गई। वाह, इसे कहते हैं हुस्न, जवानी जी चाहता है तुम्हें उठाकर जंगलों में दौड़ जाऊं जहां मेरे अलावा और कोई तुम्हें देखने वाला ना हो, साबू ने ठीक आशिकाना लहजे में कहा और इसके साथ ही बोतल मुंह से लगाकर गटागट शराब पीने में मसरूफ हो गया। 10,000 पाउंड मिलने के बाद कोई अहमक जंगल का रुख करेगा? मैं तो क्रीमिया की सैर का प्रोग्राम बना रही हूँ, कोरी ने कहा। ओ एक्रीमिया, चलो ठीक है, जैसे तुम कहो, हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं, लेकिन तुम जवाना की बात कर रही थी, उसका क्या चक्कर है? साबू ने कहा।